السلام علیکم. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں محمد شعیب, میرے ساتھ ہے سبین فاروق. رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. یہ پہلا روزہ میں امید کرتا ہوں کہ سب کا بہت اچھا گزرا ہوگا. آپ کو بھی رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے, پی ٹی وی کے تمام نیٹ ورکس کی طرف سے, تمام مینجمنٹ, رائزنگ پاکستان کی پوری ٹیم کی جانب سے ہم تمام مسلمانوں کو کہیں گے جی رمضان مبارک. اور اس مہینے کا جتنا فائدہ اٹھا سکیں اٹھائیں. فائدہ اس کانٹیکسٹ میں کہ کتنی عبادتیں کر سکتے ہیں, کتنا کلینس کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, ڈیٹاکس کر سکتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. صرف بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے. روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, اپنے نفس پہ قابو پانا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آج چونکہ پہلا روزہ مکمل ہوا تو اب ہماری جو ٹرانسمیشن ہے ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور ایسے میں ہمیں یاد بھی آ رہا ہے کہ ابھی بالکل چند روز پہلے لگتا ہے کہ ہم نے رمضان ٹرانسمیشن جو یہاں پر کی تھی رائزنگ پاکستان کے سیٹ پر, جس میں ہمارے بہت امیزنگ مہمان ساتھ موجود تھے, جس میں آپ سب کے فیورٹ ارشد ریلز, ان کی فیملی, زینب, دعا, محمد, اور ہم نے بڑا ان کے ساتھ ہی نا ایک فیملی والا ماحول تھا. اور کچھ اور بھی گیسٹ تھے ہمارے, ناٹ جسٹ ارشد ریلز. جتنے گیسٹ یہاں پر موجود ہوتے تھے تو لگ رہا ہے بالکل کل کی بات ہے. سو اب چونکہ اٹس نیو سیزن رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل, اینڈ آئی ایم شیور کہ ہم سب مل کر اس کو بھی بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں. ابھی بھی ہمارے جو مہمان ہیں, کچھ مہمان ایسے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ تھرو آؤٹ ٹرانسمیشن آپ وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں گے. کچھ ایسے مہمان ہوں گے جو کہ ٹائملی آ رہے ہوں گے ہمارے پاس, ٹائم ٹو ٹائم ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے, ڈفرینٹ سٹیز سے آ رہے ہوں گے. وہ سوشل میڈیا سے بھی ان کا تعلق ہوگا, شوبز انڈسٹری سے بھی, انٹرٹینمنٹ سے بھی ہوگا. آپ جن کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں وہ بھی ہوں گے. کچھ ایسے مہمان ہوں گے جن کی باتیں بہت زیادہ ویلیویبل ہوتی ہیں, بہت میننگ فل ہوتی ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل کے تھرو میں اور سبین ہم مل کر سیکھ بھی سکیں, آپ تک کچھ اچھی باتیں پہنچا بھی سکیں, کچھ لائٹر کینڈڈ کنٹینٹ آپ تک. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کن مہمانوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, کون سے سیلیبریٹیز ہیں جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو شو میں بلانے کی پوری کوشش کریں گے. کون سے ٹاپکس ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ ڈسکس ہونے چاہیے, ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے. اور کیونکہ کھانے پینے کی جہاں پہ بات ہوتی ہے وہاں پر شاید آپ ہمیں ناپسند بھی کریں, کیونکہ ہم جو ہے وہ ہیلدی لائف سٹائل کو تھرو آؤٹ رمضان ہم پروموٹ بھی کریں گے, اور آپ لوگوں کو ٹپس بھی دیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے رمضان کو واقعی بہتر بنا سکتے ہیں, جس سے آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ متاثر نہ ہو. تو ہمارے ساتھ ہیلتھ ایکسپرٹس جو ہیں وہ بھی تھرو آؤٹ رمضان ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. تو رمضان اور صحت, رمضان اور عبادت, رمضان اور ہمارے معاملات, کیسے اپنے آپ پر ہم نے قابو پانا ہے, کیسے ہم چیزوں کو بہتر کرنا ہے. وہ اکثر ایک بات ہو رہی ہوتی ہے نا کہ یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, جس پہ کہا جاتا ہے تو ویسے بھی منع ہے. سو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم تھرو آؤٹ دا ایئر کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ہماری عادات خراب ہو جاتی ہیں. 30 ڈیز یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جب پریکٹس ہو جاتی ہے نا 30 ڈیز کی, پھر آپ ان پریکٹسز کو جو ہے وہ آگے فالو کر رہے ہوتے. تو یہ ایک بس موقع ہوتا ہے ہمارے پاس کہ کس طرح سے انہیں ٹیچنگز کو جو اسلام کی ٹیچنگز ہیں ان کو ہم کیسے اپنی زندگی میں اپنی ہیبٹ بنا سکتے ہیں, تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکیں. کیونکہ یہ جتنی ہیبٹس ہیں یہ ہماری دنیا بھی سنواریں گے اور ظاہر ہے پھر ہماری آخرت بھی. ایبسلیوٹلی, کیونکہ روزے کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیسی عبادت ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صرف میرے لیے, وہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے چونکہ ظاہر ہے دیکھیں نماز ہے یا حج ہے, زکوٰۃ ہے, بہت سی اور جو فرض عبادت ہوتی ہیں اس سے متعلق ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اس میں شاید کہیں نہ کہیں یہ ایلیمنٹ آ سکتا ہے کہ جی اس میں دکھاوا ہو سکتا ہے. بٹ روزہ از سم تھنگ, اٹس بیوٹیفل, ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از سم تھنگ جس میں آپ دکھاوا کر نہیں سکتے, بیکاز ظاہر ہے کہ آپ کے اور رب کے درمیان کا ایک تعلق ہے. آپ اللہ کے لیے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو پورا ایک ماحول ہوتا ہے, اور ذرا اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے, لیکن وہ جو رب کو راضی کرنے کے لیے اور رب کی خوشنودی کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ہم سب جانتے ہیں, جہاں سبین آپ نے بھی ذکر کیا کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ فاسٹنگ کہ آپ نے کھانا پینا نہیں ہے, اٹس اباؤٹ کہ کس کام سے آپ کو رک جانا ہے. اور یہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ اگر ہمیں حکم مل جائے کہ آپ نے حلال بھی نہیں کھانا تو ہم وہ بھی نہیں کھاتے. تو واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ حرام, تو کیسے ہم نے شیطان جو کہ قید ہو جاتا ہے اور کیسے ہم نے اپنے آپ کو کلینز کرنا ہوتا ہے. تو دس از سم تھنگ جو کہ مہمان ملا ہے ہمیں, ایک تحفہ ملا ہے ہمیں. سو ہم نے اس کی قدر بھی کرنی ہے اور اس میں پوری کوشش کرنی ہے, پوری انرجی کے ساتھ ہم اس میں عبادت کر سکیں. اللہ قبول کرے ہم سب کی عبادات کو. اب بڑھنا ہم ایک بریک کی طرف, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے مہمان ساتھ موجود ہوں گے, ان سے ہم رمضان سے متعلق, روٹین سے متعلق بات کر رہے ہوں گے. تو رہیے ہمارے ساتھ, یہ ہے ہمارا رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل.
ویلکم بیک رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں کہیں گے خوش آمدید. اور ہمارے اس پروگرام میں بھی اور آگے آنے والے بہت سے پروگرامز میں کچھ امیزنگ مہمانوں سے ہم نے آپ کی ملاقات کرانی ہے, جس میں کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم سب مل کر اپنی روٹین کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, جس میں سحری اور افطاری میں جو ہم کھا رہے ہیں اور کھائیں گے عہد ہی کر سکتے ہیں, ہم ارادہ کر سکتے ہیں. چلو ارادہ کرنا ہی بہت بڑی بات ہے کہ شروع میں ہی جب آپ ارادہ کر لیتے تو کہیں نہ کہیں امپرومنٹ ہوتی ہے. پہلی افطاری میں گڑبڑ کر لی ہو تو آگے کیا بنے گا؟ نہیں جی, پہلی افطاری کا تو اہتمام ہی ایسے ہوتا ہے کہ بس شروعات ہے, ویلکم کر, مجھے لگتا ہے ویلکم آپ کو رمضان کو پہلی افطاری آپ کو کرنی چاہیے بہت ہیلدی وے میں, تاکہ آپ کی ہیبٹ ڈیولپ ہو. اٹ واز گڈ. کتنے پکوڑے کھائے تھے؟ بس یہ کیوں بتاؤں, اٹس اے سیکرٹ. پکوڑے کے معاملے میں تو یہ جواب آ ہی جاتا ہے, اٹس اے سیکرٹ, بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی سیکرٹ. آپ کم کھائیں, یہ ہماری آج کی بات ہے. لیکن اینی ویز ہمیں چونکہ آگے کئی دنوں میں بات کرنی ہے, وہ سحری سے متعلق بھی ہو سکتی ہے, افطاری سے متعلق بھی ہو سکتی ہے, وہ سحری افطاری کے درمیان میں آپ کیا کریں اس سے متعلق بھی ہو سکتی ہے. لیکن آج جو ہمارا موضوع وہ ہے ڈائبٹیز کو لے کر, چونکہ ہم نے آغاز سوچا اس سے کریں کہ جن کو ڈائبٹیز ہے یا جن کی انسولین ریزسٹنس ہے یا ادروائز بھی جو ہم شوگر مینیج کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جو کہ چاہے وہ اورل میڈیکیشن پر ہیں چاہے وہ انسولین پر ہیں, وہ کیسے رمضان میں اپنی روٹین کو مینیج کریں. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ غلط ہی کرتے ہیں رادر, کہ وہ خود سے نا اندر ڈاکٹر ایک بیٹھا ہوتا ہے کہ اچھا روزے آ گئے ہیں, فاسٹنگ کر رہے ہیں تو اب ہم نہیں لگائیں گے انسولین, تو یہ نہیں کرنا آپ نے. سو کون سی غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں, کون سی احتیاط ہے جو ہمیں کرنی ہوتی ہے, اس اہم موضوع پہ آج ہم گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کر چکی ہیں نیوٹریشنسٹ حفصہ نذیر صاحبہ, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. رمضان مبارک آپ کو, بہت بہت مبارک. بہت شکریہ. ڈائبٹیز کے لیے رمضان, یہ روزے, یہ روٹین کتنی اہم ہو جاتی ہے؟ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر روزے میں آپ اپنی نیوٹریشن بیلنس کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی شوگر بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں. کیونکہ جیسے ہی ہم فاسٹنگ پہ جاتے ہیں 6 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے کہ ہماری باڈی گلوکوز کو یوز کرتی ہے جو ہم نے کھایا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی اپنی باڈی جو ہے وہ اپنا پروسیس شروع کر کے آپ کا فیٹ برن کرنا شروع کر دیتی ہے, جسے ہم کیٹوسس کا پروسیس کہتے ہیں. لیکن کیونکہ ڈائبیٹکس میں کیٹوسس عام چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ ان کی شوگر ساری کی ساری تو بلڈ میں پڑی ہوتی ہے, ان کا سیل بھوکا ہوا ہوتا ہے. وہ لوگ جن کی شوگر مینیج نہیں ہوتی, تو وہ لوگ آلریڈی باڈی میں ان کے کیٹوسس کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان کو یورینیشن زیادہ ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ان کا منہ خشک ہوتا ہے. یہ سارے سمٹمز ان میں آ رہے ہوتے ہیں. رمضان ایک بہت اچھا ٹائم ہے فاسٹنگ میں, اگر وہ اپنے سحور اور افطار کو اس طرح سے مینیج کرتے ہیں تو ان کی شوگر بہت اچھے طریقے سے بیلنس ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگ اپنی شوگر جو ہے وہ میڈیکیشن کم کر کے بھی مینیج کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ایکسپرٹ اوپینین بہت زیادہ ضروری ہے. میں نے دیکھا ہے بہت ساری فیمیلز یا جو اولڈ ایج ہیں یا جو مدرز ہیں, میری ایون فرینڈ کی امی ہے, میں دیکھوں گی انسولین وہ بیٹھی ہوتی ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ, انسولین کا پین ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, انہوں نے روزہ افطار ہونا ہے, 2 شربت کے گلاس پینے ہیں, اور پھر وہ انہوں نے کہنا ہے کہ میں نے فوراً سے انسولین لگا لینی ہے, اور وہ بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے. آپ نے ایک دم سے اس طرح سے نہیں کرنا, کیونکہ آپ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان میں ہائپوگلائسیمیا ہوتا ہے جب وہ میڈیسن کھاتے ہیں, کیونکہ سحری میں دوائی بھی کھائی, اس کے بعد پھر سحری کی, اور اس کے بعد پھر اتنا لمبا وقفہ آیا 8 سے 9 گھنٹے کا, تو ان کو ہائپوگلائسیمیا جیسے کہ شوگر ان کی لو ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ان میں ریورٹ ہائپر گلائسیمیا ہونے کے بھی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. کہ جیسے ہی وہ افطاری کریں گے اس میں ایک دم سے کھائیں گے یا کاربوہائیڈریٹس کا یا شوگر کا انٹیک زیادہ لیں گے تو ایک دم سے ان کی شوگر بہت زیادہ بڑھے گی. ایسے میں سوری آپ کو کٹ کر رہی ہوں, بٹ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں, یہ ہر گھر میں کہیں یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ روزے کے دوران ان کی شوگر لو ہو گئی ہے, کہ وہ مطلب بے ہوشی کی کنڈیشن میں ہیں, اور جلدی سے چینی لائی جاتی ہے یا پانی میں ڈھیر ساری چینی ملا کے ایک دم ان کو پلائی جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. Is it dangerous? یہ ڈینجرس بھی ہے. دوسرا, ڈائبیٹکس ضروری نہیں ہے کہ ہائپوگلائسیمیا کی وجہ سے ہی ان کی طبیعت خراب ہوئی ہو, کیونکہ شوگر میں اور بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ لو فیل کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج شوگر لیول لیس دین 65 از کنسیڈرڈ ایز ہائپوگلائسیمیا. 65 سے نیچے شوگر گئی ہے تو آپ کی باڈی ہائپوگلائسیمیا میں گئی, ادروائز آپ کو ہائپوگلائسیمیا نہیں ہے. اور ہمارے ہاں ڈائبیٹکس میں کنسیپٹ یہ ہے وہ ڈاؤن ہوتے ہیں اپنی بیماری کی وجہ سے, کیونکہ شوگر بلڈ میں پڑی ہوتی ہے, سیل میں نہیں جا رہی ہوتی, اور ہمیں انرجی سیل میں چاہیے ہوتی ہے. سیل میں لے کے جانے کے لیے ہماری انسولین کام کر رہی ہوتی ہے. تو ڈائبیٹکس لو اس لیے فیل کرتے ہیں, ساری شوگر تو بلڈ میں پڑی ہوئی ہے, سیل لیتھارجک ہے,
تو وہ اس وجہ سے لو فیل کرتے ہیں اور ڈفرینٹ سچویشن کی وجہ سے ان کو ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. نہیں لیکن اس ٹائم پہ کیا کریں؟ اس ٹائم پہ اگر کسی کی جو ہے وہ شوگر لیس دین 65 آ رہی ہے تو کھجور ایک سب سے اچھا سورس ہے کہ وہ کھجور لینا شروع کر دیں. اس کے ساتھ شہد ایک بہت اچھا سورس ہے, کیونکہ اگر آپ 1 سے 2 چمچ چینی لے رہے ہیں اس کا مطلب آپ اتنے گرام کاربوہائیڈریٹ لے رہے ہیں, اس کے بعد 2 سے 3 گھنٹے کے بعد دوبارہ آپ کی شوگر کتنی زیادہ جائے گی, اور اس کے بعد اتنا زیادہ آپ کو انسولین کا رسپانس چاہیے. تو اس میں آپ نے جو ہے سب سے پہلے پیشنٹ کو ایک گھر میں بنا ہوا ORS دے دینا ہے. اس میں 1 چمچ شہد اور ½ ٹی اسپون سے بھی کم آپ نے لیمن سالٹ اور 1 ٹی اسپون لیمن ڈال کے آپ نے اس کو الیکٹرولائٹ کا جو ہے وہ ایک سولوشن بنا کے دے دینا تاکہ وہ لے, جس کی وجہ سے اس کی ہائیڈریشن مینٹین ہو جائے گی, بجائے یہ کہ آپ اس کو 2 سے 3 چمچ جو ہے وہ چینی دیں. اس کے بعد جو ہے وہ ڈائبیٹکس کے لیے اپنے سحری اور افطاری مینیج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. سحری میں اپنے فزیشین سے ملیں, نیوٹریشنسٹ سے ملیں, مشورہ کریں, اپنا ڈائٹ پلان ایک ڈسکس کریں, اس کے بعد آپ اپنی میڈیکیشن کم کر سکتے ہیں. لیکن افطاری میں بھی آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کرنا ہے. سحری میں جو پہلا سٹیپ ہے وہ 3 چیزیں ہیں جو شوگر کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کرتی ہے. اس میں سب سے پہلے تو ہمارے کچن میں موجود ہے دار چینی, سینامن. سینامن کو آپ سٹک کی فارم میں لینا چاہیں, آپ پاؤڈر کی فارم میں لینا چاہیں, آپ اس کو کاوے کی فارم میں لینا چاہیے, بہت زیادہ افیکٹو ہے آپ کی شوگر کو مینٹین کرنے کے لیے. سینامن دار چینی بہت اچھا اس کا افیکٹ آتا ہے. پوسٹ جو ہے وہ ہائپر گلائسیمیا کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے کلینکل ٹرائلز ہیں جو اس کو پروو کرتے ہیں. آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ پانی میں دار چینی ملا کے رمضان میں سحری میں لینا شروع کر دینی ہے. سیکنڈ اسٹیپ میتھی دانہ, امیزنگ ہے فار ڈائبیٹکس. آپ اس کو کسی یوگرٹ میں ملا کے اسمودی بنا کے لے سکتے ہیں, آپ اس کو پیس کے اپنی روٹی میں ملا کے لے سکتے ہیں, آپ اس کو لسی میں گرائنڈ کر کے لے سکتے ہیں. کسی بھی فارم میں آپ کی شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے, انسولین ریزسٹنس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز جسے ہم بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں, اسبگول ہسک. ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ صرف جن کو کانسٹیپیشن ہوگی یا جن کا پیٹ خراب ہوگا وہی لیں گے, لیکن اسبگول ہسک میں بہت اچھا سالبل اور انسالبل فائبر کا کمبینیشن ہے جو ہماری باڈی میں انسولین کی ریزسٹنس کو کنٹرول کرتا ہے, پوسٹ پرینڈل گیرنین ہارمون کو ہماری باڈی میں ریلیز کرتا ہے, اور پوسٹ پرینڈل ہمارے گلوکوز لیولز کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں روز نہیں بھی لینا چاہیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے اس پہ, وہ نیچرلی فنکشن نہیں کرتی. جی میں بتاتی ہوں کہ اسبگول لینے سے یہ ہے کہ جب ہم فائبر کی ایک مقدار سے زیادہ لینا شروع کرتے ہیں تو ہماری باڈی میں آئرن اور کیلشیم جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. عام جو روٹین میں سبین میں اور آپ ہیں, ہمیں جو فائبر ریکمینڈیڈ ہے وہ 20 سے 25 گرام پر ڈے فائبر کی ڈوز ریکمینڈیڈ ہوتی ہے. لیکن ڈائبیٹکس میں جو اور ہارٹ پیشنٹ میں فائبر کی ڈوز ہے وہ 30 سے 35 گرام ایڈیشنل فائبر ان میں ریکمینڈیڈ ہوتا ہے. اگر وہ لیں گے تو اس میں ان کو بہت زیادہ پازیٹیو افیکٹ آتا ہے, کیونکہ جتنا زیادہ فائبر لیں گے اتنا زیادہ گلوکوز کنٹرول ہوگا. اسبگول لینے سے اسٹمک کے اندر جو ہے وہ ایک جیل بن جاتی ہے اس کی جا کے, اور یہ باڈی سے نیچرلی کولیسٹرول کو ریموو کرنا شروع کر دیتا ہے, اور ہمارے پوسٹ پرینڈل جو گلوکوز لیول ہے ان کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. اوکے اچھا, بہت سے لوگ جو کہ ویٹ لاس میں یا اسپیشلی چونکہ ہم ڈائبٹیز کی بات کریں یا انسولین ریزسٹنس کی بات کریں, اس میں ڈاکٹرس کی ریکمنڈیشن سے فور شور وہ ان کو آج کل مارکیٹ میں بہت زیادہ برانڈس چونکہ اس کے موجود ہیں, وہ منجارو بھی ہے, وہ زمپک بھی ہے, جو پیپٹائڈز اویلیبل ہیں وہ یوز کرتے ہیں تاکہ آپ کی انسولین ریزسٹنس بہتر ہو, ویٹ لاس جن کو ریکوائرڈ ہے اس کے لیے. رمضان میں بھی کیا ریکمینڈڈ ہے, اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے, اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ اچھا, یہ جو جتنے بھی جیسے مونجیرو ہے یا سیگلوٹائڈ ہے, سیما گلوٹائڈ ہے, یہ سب کے سب ان کا بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے باڈی پہ, کیونکہ اگر آپ ویکلی, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ڈوز کیا لینی ہے. جیسے 0.25 mg ہے, 0.5 mg ہے, 0.75 mg ہے, تو یہ آپ کی باڈی میں جو ہے وہ انسولین کی سینسٹیوٹی کو امپروو کر رہا ہے. یہ آپ کو ہائپوگلائسیمیا نہیں کرتا, آپ کے ہیپیٹک گلوکوز کو کنٹرول کرتا ہے, ایک لیول تک بیلنس کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے. بہت سارے لوگ جب یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک میٹ فارمن ہے, گلوکوفیج یا کچھ اس طرح کی میڈیکیشنز ہیں, جیسے یہ ابھی آپ نے بات کی جتنے بھی سیما گلوٹائڈ ہیں کہ یہ شوگر کو لو کرتے ہیں, شوگر کو لو بالکل نہیں کرتے. یہ آپ کی انسولین کی سینسٹیوٹی کو امپروو کرتے ہیں, ہیپیٹک گلوکوز کو مینٹین کرتے ہیں, آپ کی سٹمک ایمپٹنگ کو لیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو لگایا ہے, آپ کوئی کھانا کھائیں گے وہ تھوڑا سا ڈیلیڈ آپ کے معدے کو چھوڑے گا, آپ کو بھوک تھوڑی سی دیر سے محسوس ہوگی. تو اس کا بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ ہے. اگر آپ رمضان میں اس کو لے رہے ہیں تو بالکل نہ سوچیں کہ آپ کی شوگر اس کے بعد لو ہو جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. آپ کے جو ہیپیٹک گلوکوز کے لیول ہے وہ آپ کی ساری نیوٹریشن ڈیسائیڈ کرے گی, آپ کی ڈیلی کا میل ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے سحری میں کیا کھایا اور افطاری میں کیا کھایا ہے. لیکن اگر آپ ویکلی بیسس پہ جو ہے اس کو لے رہے ہیں تو آپ کو اس سے
हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस नहीं है। जो प्रॉब्लम होनी है वो डिहाइड्रेशन की होनी है। जब भी आप सिग्लोटाइड, सीमाग्लूटाइड कोई भी लगा रहे हैं तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा होता है ना वो डिहाइड्रेशन का आ रहा होता है, क्योंकि आपका जो है वो कुछ हार्मोन्स हमारा ब्रेन इस तरह के रिलीज कर रहा होता है जिसमें हमें भूख की तलब नहीं लेकिन होती। कुछ लोगों को ऐसा भी फील होता है जैसे उनकी शुगर डाउन हो रही है, हाँ, क्योंकि शुगर लो हो रही है। मैं वही पॉइंट पे आ रही थी कि जब हमारी बॉडी कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जिसमें हमारा ब्रेन खाने के बारे में नहीं सोचता, हमें ख्याल नहीं आता, तो जो हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा थर्स्ट फीलिंग होती है। हमारी किडनीज पे थोड़ा सा प्रेशर होता है, हमारा एक हमारा हार्मोन होता है ADH होता है, एक एल्डोस्टेरॉन होता है, वो ज़्यादा रिलीज होता है, हमारी किडनीज पे प्रेशर होता है कि आप इलेक्ट्रोलाइट्स को कंजर्व करो, ब्लड वॉल्यूम को जो है वो मेंटेन करो। तो जब हमारी किडनीज को ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करना पड़ता है तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन चाहिए। बेशक आपको प्यास नहीं लगी हुई, लेकिन आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा सॉल्ट स्टोर करना पड़ता है, तो उसमें आपने अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखना है। जैसे आपने निमकोल वाला पानी या घर में नींबू पानी नमकीन बना के या शहद वाला नींबू पानी, हाइड्रेशन बढ़ानी है। वो लोग जो ये इंजेक्शंस लगा रहे हैं वो कोशिश करें कि नॉर्मली अगर कोई 8 से 10 ग्लास पी रहा है तो वो 10 से 12 ग्लास जो हैं वो पानी को जो अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करे। अदरवाइज ये इंजेक्शंस आपकी शुगर लो नहीं करते। लो होना जो है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से आप लो फील करते हैं। इन इंजेक्शंस को लेके थोड़ा सा एक सेंटिमेंट ये डेवलप हो गया है कि वेट लॉस इंजेक्शंस हैं ये, हालांकि ज़्यादा जिसको रिक्वायर्ड है एक मेडिसिन के तौर पे है ये, इट्स नॉट इंसुलिन, इट्स नॉट स्टेरॉइड, ये तो एक पेप्टाइड है, ये तो एक आपकी सेहत के लिए रिक्वायरमेंट के लिए जी बिल्कुल ऐसा आपने भी ये महसूस किया कि मार्केट में थोड़ा सा इस इंजेक्शन को लेकर ना एक वो सेंटिमेंट आ गया जिसका वेट लूज होगा आप कहेंगे अज़म्पिक लगवा लीजिए, लोग ड्रग अब्यूज की तरफ भी तो जा रहे हैं। गलत करेंगे। ऐसा नहीं है, वो फीमेल जिनको PCOS है, वो फीमेल जिनको थायराइड है, जिनका वेट रेजिस्टेंट है, किसी कंडीशन की वजह से लॉस नहीं हो रहा, 70-80 kg से अबव वेट है, तो उनको 100% रिकमेंडेड है। फॉर द शॉर्ट टर्म रिकमेंडेड डोज, जैसे स्टार्टिंग में आपकी 0.25 mg है, आपका फिजिशियन या आपका न्यूट्रिशनिस्ट कंसल्टेंट आपकी डोज डिसाइड करता है, उसके बाद 0.5 mg की डोज जो है वो रिकमेंडेड है। इसने काम सिर्फ इतना करना है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंप्रूव करना है, हेपेटिक ग्लूकोज को कंट्रोल करना है, ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बनने देने, खाना खाने का आपको ख्याल नहीं रहता ज़्यादा, मतलब जो आप बहुत ज़्यादा मील खाते हैं आपका पोर्शन साइज कंट्रोल हो जाता है। अदरवाइज ये इंजेक्शंस के कोई मैजिकल रिजल्ट्स नहीं होते। अगर आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ मोंजेरो या सीमाग्लूटाइड या सिग्लूटाइड लगा रहे हैं कि ये लगाने के बाद आपका कोई 40-50 kg वेट लॉस हो जाएगा, वो नहीं होता। एक जगह पे आके स्टक होता है, लोग जो कहते हैं ना स्टक होता है, वो हो जाता है। इनके जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसमें जो मंथली वेट लॉस है वो तो सिर्फ 2 to 3 kg है इनके साथ, बाकी तो सारा का सारा रोल आपकी न्यूट्रिशन और आपका लाइफस्टाइल प्ले कर रहा है। वो ऑटोमेटिकली आपको जो भूख नहीं लग रही या आपका दिल नहीं कर रहा तो वो ऑटोमेटिकली आपकी डाइट कंट्रोल हो गई है, जिसके थ्रू आपका वेट लॉस हो जाता है। लेकिन ये कि डायबिटिक्स को भी रिकमेंडेड है, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस के लिए यूज ना करें, इस पर्पस के लिए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, आप ये एक्सक्यूज बना रहे हैं कि मैं खाना पीना कंट्रोल नहीं कर सकता। स्टमक इज लाइक बैलून, हमारा स्टमक बिल्कुल एक बैलून की शेप का है, आप उसको जितना ज़्यादा फुल करने लग जाएंगे, आप जब अपना पोर्शन साइज बढ़ाएंगे, आप एक हफ्ते के लिए देखें, आप 1 से 1.5 रोटी खाने लग जाए, आपको एक हफ्ते के बाद 2 रोटियों की भूख लगना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर आप उसको अपना, एक होती है सेशिएशन, उसको स्टाइशन भी कहते हैं हम, आप उतनी जल्दी अर्ली स्टाइटी पे आना चाहते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता 1 से रोटी थोड़ी सी कम कर दें, 2-3 नवाले छोड़ दें, फिर 2-3 नवाले छोड़ दें, तो हमारा स्टमक बैलून है, आप जितना कम खाने लग जाएंगे आपका स्टमक जो है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो सिर्फ इस चीज़ के लिए आप इंजेक्शंस को यूज़ ना करें कि आपका एक्सक्यूज़ है आप डाइट नहीं कर सकते, अदरवाइज अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो ये बहुत इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हैं, और वो एक एडिशनल हो सकता है, लेकिन बाकी आपको अपनी लाइफ रूटीन को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों ने ऑपरेट करवाया हुआ होता है वेट लॉस के लिए, स्टमक छोटा करते हैं, गैस्ट्रिक बाईपास, हाँ, सो उन लोगों को भी क्या ये इंजेक्शंस रिकमेंडेड होते हैं? क्योंकि ये तो मतलब वैसे ही आपका स्टमक बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होते। गैस्ट्रिक बाईपास के जितने भी पेशेंट्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट आया है आज तक B12 डेफिशिएंसी का। जितने लोग भी लगा के फिरते हैं उसके बाद या तो वो अपने पट्ठों को लेके फिरते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मसल्स पेन है, बहुत ज़्यादा मसल्स पेन है, बॉडी न्यूट्रिशनली बहुत डेफिशिएंट हो रही होती है, एक दफ़ा उनकी लुक तो बहुत ज़्यादा अच्छी निकल आती है, और गैस्ट्रिक बाईपास के बाद भी जो वेट लॉस है वो 30 से 35 kg है। वो तो गेन करते
जाते हैं दोबारा, मैंने उसके बाद 35 kg पहले 3 साल में वो लूज करते हैं और उसके बाद वो दोबारा गेन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज़ स्टमक इज लाइक अ बैलून, कोई सब नहीं कर रही होती, क्योंकि मैंने दोबारा बताया कि स्टमक बैलून है, आप उसको छोटा कर देंगे, आप उसको दोबारा से रीफिल करना शुरू कर देते हो, वो दोबारा से अपनी कैपेसिटी पे वापस आ जाता है, तो उसमें डेफिशिएंसी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बेस्ट तरीका यही है कि बैलेंस योर प्लेट, अपना लाइफस्टाइल जो है आप इसको मेंटेन करना शुरू करें। अच्छा, यूँ तो वैसे तली हुई अशिया को हम ज़रा डिस्करेज कर रहे होते हैं यहाँ पे कि ना खाएं, और गुंजाइश निकाल रहे हैं? नहीं गुंजाइश नहीं निकालूंगा मैं, जितना कम खाएं, लेकिन डायबिटीज़ वाले और कितने कॉन्शियस हो जाएं अफ्तारी के टाइम पे तली हुई अशिया को लेकर? हाँ, डायबिटिक्स में क्योंकि ऑलरेडी इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, किडनीज पे प्रेशर है। आपने देखा है कि जितने ज़्यादा डायलिसिस पे पेशेंट जाते हैं उसमें से 50 से 60% लोग वो होते हैं या तो वो हाइपरटेंसिव होते हैं, ऑलरेडी उनको ब्लड प्रेशर होता है, बल्कि 70% अब तो स्टडीज़ कहती हैं, और उसमें ये ऐसे लोग होते हैं जो डायबिटिक्स होते हैं, क्योंकि हमारे गुर्दों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उन लोगों के। एक नॉर्मल बंदे की किडनी है, उसने नॉर्मल ब्लड को हर वक्त मेंटेन करना है, लेकिन एक डायबिटिक या फिर हाइपरटेंसिव की किडनी है, उसमें ब्लड में बहुत ज़्यादा उसने सॉल्ट्स को भी मैनेज करना है और बहुत ज़्यादा शुगर को भी मैनेज करना है, तो उनकी किडनी पे ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा होता है, उनकी बॉडी में कार्टिसोल भी ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। तो जितना ज़्यादा वो फ्राइड आइटम खाएंगे तो उसके बाद जो सारा का सारा बॉडी पे प्रेशर आना है, उसमें एक तो ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल बढ़ने हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, ब्लड प्रेशर बढ़ना है, अल्टीमेटली प्रेशर उनकी किडनीज पे ज़्यादा आना शुरू हो जाना है। तो ये बिल्कुल एक्सक्यूज़ नहीं है, उन्होंने अपनी प्लेट बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करनी है। जो भी कोई डायबिटिक है, इंसुलिन लगा रहा है, मेडिसिन खा रहा है, कोशिश करे कि रोज़ा खोलते हुए 1 से 3 खजूरों का इस्तेमाल करें, उसके साथ नॉर्मल एक घर का जो नमकीन नींबू पानी है वो पीने की कोशिश करें। उसके बाद जो है वो एक अच्छी फ्रूट्स की जो है वो प्लेट अपनी अफ्तारी में कंज्यूम करने की कोशिश करें, और उसके बाद अगर वो फ्राई आइटम खाते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि डायबिटिक्स ना खाएं। कोशिश करें अगर पकौड़े भी खाने उसको बिल्कुल बेक फॉर्म में खाएं, चिकन या फिश भी लेना है तो इसको बिल्कुल स्टीम फॉर्म में करें, और वेजिटेबल्स को अपना पोर्शन इंक्लूड करें, चनों को अपनी डाइट में लेके आएँ, और उसके बाद जो है रोटी भी अगर वो खा रहे हैं कोशिश करें या तो उसमें मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें या उसमें बारले का आटा जो है वो इस्तेमाल करें, ग्लूटेन फ्री ऑप्शन की तरफ जाएं, वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। और सहरी में भी अगर डायबिटिक्स है उन्होंने सपोर्ट किया, अगर दालचीनी का पानी इस्तेमाल करें या मेथी दाना इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद वो कोशिश करें या तो जौ का दलिया और दही ले लें, अंडा खा लें, या फिर मल्टीग्रेन रोटी का इस्तेमाल जो है वो कर लें, या ब्रांड ब्रेड भी खा सकते हैं। आप कैसे मैनेज करती हैं? बिकॉज देखिए, जब जिनको अवेयरनेस नहीं है वो एक अलग बात है, अब जिनको इतनी डिटेल में पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उनके लिए आपके चम्मच तो ये रुक जाता होगा। ये कसम से ये जो अज़ाबे आगही है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। मैंने अपने बेटों के बाद आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 29-30 kg, मैंने वेट जो है वो अब तक रिड्यूस किया अपने बॉयज़ के बाद माशाल्लाह से। ट्विन प्रेगनेंसीज में मेरे दोनों में बहुत ज़्यादा गेन हुआ। और मैं कहती हूँ ये अज़ाबे आगही है, मतलब आई डोंट ईट आफ्टर 6। मैं अगर 6 बजे के बाद कभी खा भी लूँ तो मुझे अगले दिन होता है अच्छा आज मेरी टांगें दर्द करी, क्योंकि मेरी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस है। मैंने कल लेट नाइट खाया था और मुझे आज ब्लॉटिंग हो गई है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, और हमारे बच्चों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो स्कूल जाके भी जो है वो बताते हैं अगर किसी का लंच बॉक्स हो ये अनहेल्दी है, ये हेल्दी है, ये मत खाओ, ये मत खाओ। माँ को ये कहते हुए सुना है। उनके फादर भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस है न्यूट्रिशन को लेके ना। नहीं, वो प्यार में कॉन्शियस हो गए हैं। वो तो है ही, वो तो है ही। मेरा ख्याल है वो औरतें ज्यादा होती हैं, मैं ज्यादा हूँ, वो खुद ऑलरेडी मतलब वो उनका बहुत ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल। लेकिन आप उनको भी रोकती हैं? वो खुद ही बहुत ज्यादा रुक जाते हैं, उनका बहुत ज्यादा उन्हें पता है खुद ना रुका तो एक आगाही है जो हमारे आसपास है। तो ये चीज़ें आपको बड़ा ज़्यादा मेरा ख्याल है नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारी लाइफ पे हमें डाल रही होती है, क्योंकि अज़ाबे आगी बहुत बुरी चीज़ है। हम बहुत सोच समझ के खाते हैं, बहुत ज़्यादा, बल्कि मेरे पापा समटाइम मेरे से नाराज़ हो जाते हैं। उनको मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ ये ना खाएं, ये ना खाएं, कहते हैं ले कुड़ी मेरे नवाले गिनती रहती है, देखती रहती है। पापा समटाइम नाराज हो जाते हैं। तो हालांकि आप उनकी केयर में ज़्यादा करते हैं। एक्चुअली हमारे हर घर में होता है, स्पेशली जब हम बुजुर्गों को या जो हमारे घर में डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जब उन्हें मना करते हैं अच्छा ये ना खाएं वो ना खाएं, अच्छा ये इतना खा लें, उनको होता है हाँ मेरी प्लेट में बहुत नजर रखी है, सख्ती कर रहा है, खाने नहीं देते, हम दुनिया में खा रहे तो आए। लेकिन इसमें एक बात और है जिसको मैं ज़रूर यहाँ पे एड्रेस करूँगा कि अक्सर हम अपने बुजुर्गों से जब ये बात कर रहे होते हैं ना कि या रोक रहे होते हैं उनको खाने से, हम मीठा घरों में अक्सर हम छुपा भी देते हैं कि बुजुर्ग ना खा रहे हों जो डायबिटिक होते हैं, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है या फॉर दैट मैटर जो डायबिटिक हैं, ज़ाहिर है उनके वो सेल के अंदर जा ही नहीं रही इंसुलिन, और वो जो उनको क्रेविंग है वो बहुत नेचुरल है, वो एक प्रोसेस है उनकी बॉडी का। सो वो कोई ऐसा नहीं है कि उनके बस में नहीं है। सो हमें उसको मैनेज करना है समहाउ, बड़े प्यार से, बड़े तरीके से, मेडिसिन से, लाइफस्टाइल से, और ऑर्गेनिक ऑप्शंस की तरफ। काउंसलिंग उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी काउंसलिंग करें और उनको अल्टरनेटिव्स ला के दें।
ان کے پاس کھجورے لے کے آئیں, شہد لے کے آئیں, ان کے پاس آلٹرنیٹیو ہوگا تو وہ ویسے بھی سفید چینی کی طرف نہیں جائیں گے. So thank you very much for joining us today. Glad to have you. یہ ٹرم تھی بہت مزے کی تھی, عذاب آگہی. وہ اکثر کہتے ہیں نا ignorance is blessing, لیکن اس معاملے میں I would say awareness بہت ضروری ہے, because generally ہمارا جو لائف اسٹائل ہے, ہمارا جو کھانے پینے کی روٹین ہے, which is not that good. So اس کے لیے یہ آگاہی بہت ضروری ہے, یہ عذاب نہیں ہے, یہ آگاہی بہت ضروری ہے. ہم بڑھیں گے بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے تو ایک امیزنگ گیسٹ آپ کی کرائیں گے ملاقات. رہیے ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بہت ہی خاص مہمان آج ہمارے درمیان موجود ہیں. بڑے کم اب ان کی ٹی وی اپیرنسز ایسے انٹرویو دیتے ہوئے کم دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. ایک تو مصروف بھی بہت ہوتے ہیں پروبیبلی, اور باقی یہ کہ دل تو سب کا چاہتا ہے کہ ان کے سیٹ پہ جو ہے وہ حاضر ہو جائیں اور سیٹ کو 4 چاند لگ جائیں, جیسے آج ہمارے اس رمضان کے سیٹ پہ 4 چاند لگ چکے ہیں. ان کے کریئر کی اگر بات کی جائے, ایک بہت ہی طویل کریئر ہے ان کا. 100 سے زائد جو ہیں وہ ڈراماز ان کے نام ہیں. میں فگر آگے پیچھے بھی کر سکتی ہوں تو اس کے لیے پہلے سے معافی. 700 سے زائد جو ہے وہ تھیٹر پلیز جو ہیں وہ جو ہیں ان کے نام ہیں. تھیٹر سے آغاز کیا, اس کے بعد کامیڈی, اس میں اپنا نام جس طریقے سے منوایا انہوں نے, اور ہم سب نے جیسے پسند کیا ان کے ہر کریکٹر کو, اور ہر کریکٹر جو انہوں نے پلے کیا, سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی میسج ضرور رہا تھا. ایبسلیٹلی. تو صرف مزاح نہیں بلکہ آپ سنجیدہ کردار بھی جب ان کے دیکھتے ہیں تو آپ امیزڈ رہ جاتے ہیں. گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے, وہیں سے انہوں نے آغاز کیا, پھر لاہور, ابھی تو کہتے ہیں پوری دنیا پہ ہم کہیں تو وہ زیادہ چھائے ہوئے ہیں. ہم بات کریں سہیل احمد صاحب کی. عزیزی کا جو ان کا کریکٹر ہے ذرا وہ سب سے زیادہ مقبول و معروف ہوا. ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں, اور رمضان کیسا گزر رہا ہے اور رمضان کیسا تھا بچپن کا, اس سے ہم آج گفتگو کا آغاز کریں گے. لیٹس ویلکم ہم. السلام علیکم سر, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام جی, اللہ اکبر. سر کیا بات ہے, ماشاء اللہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے سر. گجرانوالہ سے آئے ہیں؟ نہیں, ابھی تو لاہور سے آئے. لاہور سے آئے ہیں, رائٹ. سر تھوڑا سا مجھے بتائیں, بچپن کے رمضان سے اگر ہم سٹارٹ کریں, فلیش بیکس آتے ہیں بچپن, بالکل جب, میں یہ پہلا روزہ نہیں کہوں گا لیکن ہاں بچپن کے روزے, بچپن کا رمضان, کیا ماحول تھا؟ کافی زیادہ ڈیفرنس تھا جی. اوکے, آج سے آج کے دور کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے بچپن میں بیفور 2 اور 3 یہ دہائیاں آپ کہہ لیں کہ پہلے کچھ اور ماحول تھا, اور اس میں جو روزے کی اصل روح ہے نا جو, اس کا کافی خیال رکھا جاتا تھا. ابھی تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھ کے تو پھر آرام فرماتے ہیں. تو ہمارے دور میں ایسا نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہوئے ہی نظر آتے تھے. بہت کم ایسا تھا کہ, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کچھ جو ہے ثقافت کا حصہ ہے. ثقافت ہم کہتے ہیں نا جی, آباء و اجداد کی روایات کا نام ہے ثقافت. تو آباء و اجداد کی روایات کو میرا خیال ہے کہ حفاظت ان کی نہیں کی گئی. ہمارے ہاں بہت زیادہ چینجز آ گئی ہیں, بہت تیزی کے عبادات میں بھی اور ہمارے رویوں میں, لیونگ وے میں بھی بہت زیادہ چینجز آ گئی ہیں. تو رمضان المبارک میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں جو ہمارا ایک نا جی تکون شکل کا ہمارا محلہ تھا, اس لیے سبھی نظروں کے سامنے ہوتے تھے محلے دار. تو سارا محلہ جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہوتے تھے گھروں میں, وہ 5 وقت مسجد میں جاتے تھے. اور صبح فجر کے وقت بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سارے لوگ روزہ رکھ کے تو مرد حضرات مسجد میں چلے جایا کرتے تھے, اور پھر سارا دن قرآن پاک کا جو ہے وہ اس کی تلاوت ہونی ساتھ رہتا تھا لوگوں کا. کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی اس کی تفسیر بتا رہا ہے, کوئی اس کا ترجمہ بتا رہا ہے. مختلف گھروں میں مختلف ٹولیوں کی شکل میں مذہب کے حوالے سے ہی تربیت ہو رہی ہوتی تھی. اب بہت کم نظر آتا ہے ایسے. اب بھی الحمدللہ مسجد میں جانا ہوتا ہے تو کم لوگ نظر آتے ہیں. یہ ایک واضح فرق ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں. جی واضح فرق ہے. اور جو اصل روح ہے رمضان کی, روزہ جو ہے جو تربیت کرتا ہے, یا جس تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے فرض
عبادت کا حکم دیا وہ اب وہ تربیت نظر نہیں آتی، وہ بڑی کم ہے، بہت کم ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تو دکھ کی بات یہ ہے کہ رمضان میں جو رمضان المبارک کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو زیادہ بکتی ہیں، استعمال کی جاتی ہیں، وہ ساری مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو بھائی روزہ یہی تو آپ کو سکھاتا ہے کہ یہ نہ کرو۔ دیکھیں نا، روزہ صوم جو عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے رکنا، روکنا، اپنے آپ کو روکنا۔ اچھا، روکنا کیا ہے؟ روکنا یہ ہے کہ آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، یہ بیٹی ہے، یہ میرے سامنے کوئی ایسا لفظ نہیں کہیں گے، یا اگر کوئی ان کو غصہ بھی ہے آپ لوگوں کو تو آپ کہیں گے کہ چلیں یہ اب سامنے ہے تو اس کو کیا کہے۔ روزہ یہ سکھاتا ہے کہ میرے بعد بھی نہ کہیں۔ جب کوئی نہیں ہے تب بھی روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ نے اکیلے میں بھی کچھ کھانا پینا نہیں ہے، ویری ٹرو، اکیلے میں بھی اگر آپ نے کھا لیا تو آپ کی عبادت ختم ہو گئی۔ کیونکہ یہ اللہ اور آپ کے درمیان ہے۔ اپنے آپ کو روکنا، صوم جو ہے اپنے آپ کو روکنا۔ تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر رمضان کے مہینے میں جہاں جہاں مسلم کنٹریز جو ہیں، بلکہ جو مسلم کنٹریز نہیں بھی ہیں، میں نے کینیڈا میں دیکھا ہے، خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، ایک گروسری سٹور کے اوپر انہوں نے باہر دروازے کے ساتھ شیشے کے اوپر لگایا ہوا تھا کہ رمضان المبارک کی وجہ سے ہم نے سیل لگائی ہوئی ہے کھانے پینے کی چیزوں کی۔ تو ظاہر ہے آپ کو یہ مہینہ آپ کو یہی تو سکھاتا ہے کہ آپ نے دوسروں کے لیے کس طرح سے احساس پیدا کرنا ہے۔ ہاں، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو اکیلے میں بھی ٹھیک کرنا ہے۔ ایک دکاندار جو ہے وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ یہی تو مہینہ ہے، اسی میں میں نے کمانا ہے، اور وہ سارے سال کے پیسے پکوڑیوں والا نہیں باز آ رہا، سموسوں والا نہیں باز آ رہا، سبزی والے نہیں باز آ رہے۔ یہ آپ دیکھیں نا، یہ چیزیں جو ہے چھوٹی چھوٹی، رمضان سے پہلے سارے اپنی گروسری کر لیتے ہیں، ویسے اوورآل بھی کہ رمضان آ رہا ہے تو مہنگی ہو جائیں گی چیزیں، تو دیکھیں اس سے بڑے افسوس کی بات فروٹ اور کیا کتنا ہو مہنگا ہو سکتی ہے۔ جاتا ہے، سب سے زیادہ۔ اتنے لوگوں اور کو ہم سارے لوگ یہ جتنے بھی ہیں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں جو حکومت کو یا سیاستدان کو اچھا یا برا کہہ رہے ہیں؟ یہ خود کون ہیں؟ خود کون یہ وہی لوگ ہیں جن سے آپ 1 کلو دودھ خالص نہیں لے سکتے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سے آپ اس نرخ آپ پہ کے پاس فروٹ نہیں اگر لے سکتے۔ کوئی اپروچ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ملنے والا کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ 1 کلو دودھ خالص نہیں لے سکتے۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ رمضان المبارک یہ جو ہے یہ اسی کی تربیت کرتا ہے، اسی سے روکتا ہے، اسی حوالے سے ہماری اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے اور رمضان تو آتا ہی اسی وجہ سے کہ ہم سیلف اپنے آپ کو انالیسس کریں اور set اپنے آپ کو کر بہتر سکیں، کریں۔ reset اچھا کر سہیل صاحب، ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی درستگی کے لیے سب سے اہم جو زندگی ہماری میں چیز ہے وہ روزہ ہے۔ بالکل روزہ، روکنا اپنے آپ کو روکنا۔ اگر ہم یہ اس 1 مہینے میں یہ مشق کر لیں اور اس کو کیری کریں تو اس سے باقی اچھی 11 اور مہینے 30 دن تو تو کوئی ہم بھی ٹھیک ہو ہیبٹ جائیں۔ ڈیولپ صحیح بات کی جا یار یہ سکتی ہے۔ بڑا پیارا ملک ہے، یہ بڑا خوبصورت ملک ہے، یہ بڑا پیارا خطہ ہے، یہ بڑی پیاری دھرتی ہے۔ اس میں صرف جو ایک سب سے بڑی فالٹ ہے، جو سب سے بڑی ہماری بری عادت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے۔ انڈیویجولی ویری ٹرو۔ انڈیویجولی ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس کو دیکھ رہا ہوں، اس نے دوپٹہ کیسے لیا ہوا ہے، اس نے کیوں یہ جوتا یار اپنے آپ کو ٹھیک کر بھائی۔ صحیح بات ہے۔ یہ اکثر کامنٹس آتے ہیں نا، میں ضرور اس کو یہاں پہ میں تھوڑی سی لیوریج لوں گی، بات ایسے ہوتا ہے نا کہ دوپٹہ لینا تھا تو ایسے لے لیتے، سر پہ بال دکھ رہے ہیں، فلانا ہو رہا ہے، تو میں اکثر میں کامنٹس پہ حیران ہوتی ہوں۔ میں بیٹی اس حوالے سے یہاں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم رمضان المبارک کی اصل جو مک ہے، جو اصل اس کی تربیت ہے، اگر وہی صرف حاصل کر لیں تو ہمارا سارا سوشل میڈیا بند ہو جائے۔ سارا سوشل میڈیا 99.9% جو ہے وہ رمضان المبارک کی تربیت جو ہے اس کے خلاف ہے۔ صحیح بات ہے۔ آپ سارے غیبت کر رہے ہیں، آپ سارے اس لیے بیٹھ کے اپنے اپنے گھروں پہ فون پہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ تو رمضان کہتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔
یہ ذہن میں رکھو کہ وہ آپ کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. یہ ہے رمضان المبارک. بھائی آپ نے اکیلے بھی پانی پی لیا تو آپ کا روزہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. ایک تو ہوتا ہے نا ہم کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم کسی کے دوسرے کے سامنے نہیں کرتے. کوئی اور عبادت تو ہم کسی کو شاید دکھانے کے لیے کر سکتے ہیں, روزہ نہیں کر سکتے. بھئی روزہ جو ہے یہ خالصتاً آپ اکیلے میں بھی اپنے آپ کو روکنے کی تربیت ہے. بالکل. اور ہم نہیں رک رہے. سارا سوشل میڈیا اکیلے میں بیٹھ کے دوسرے کو گالی دے رہا ہے, اور پھر ہر چیز کا روزہ ہے. رب کریم اس بات کی بھی ٹریننگ دیتا ہے رمضان المبارک میں, آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے, آپ مسلمان ہیں اگر. اور یہ صرف رمضان المبارک میں نہیں ہے, یہ صرف ایک رمضان المبارک آپ کے مذہب کی ورکشاپ ہے. 1 مہینہ آپ ورکشاپ لیتے ہیں تاکہ آپ اسی کے ساتھ آگے بڑھیں. اس کو آپ نے کیری کرنا ہے یار. اگلے رمضان تک اس ورکشاپ سے آپ نے فائدہ یہ اٹھانا ہے کہ آپ نے پھر اس عادت کو اپنانا ہے, اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. دیکھیں صحت کے لیے کیوں, اچھا میں اس کو کس طرح سوچتا ہوں. میں کہتا ہوں مجھے ڈاکٹر کہتا ہے اللہ نہ کرے آپ کو شوگر ہے, آپ نے میٹھا نہیں کھانا. تو میں یہ بحث کرتا ہوں ڈاکٹر کے ساتھ یا اپنی بیگم کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ کہ یار میٹھا میں کیسے چھوڑ دوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو رمضان کہتا ہے کہ جو اچھا لگتا ہے وہ بھی چھوڑو. ہائے کمال. رمضان یہ کہتا ہے, رمضان یہ کہتا سیلف کنٹرول, آپ کو سیلف کنٹرول سکھاتا ہے رمضان. اگر آپ مریض بھی ہیں تو آپ کے لیے سب سے بہترین تربیت رمضان ہے. اگر آپ بد اخلاق ہیں اللہ نہ کرے تو آپ کی بہترین تربیت, اخلاقی تربیت رمضان ہے. اگر آپ روحانی طور پہ, اب روحانی طور پہ تو یہی ہے نا جی, اکیلے میں, کیونکہ آپ کی پہچان تو وہی ہے کہ آپ کی تنہائی کیسی ہے. روح آپ کی, آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے, آپ نے اس کو جواب دینا ہے, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. بالکل ایسے. اور اگر صرف اتنا سا ہم لوگ کر لیں, پاکستانی لوگ, ہم سارے یہ نہیں سوچ رہے, سارے انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ رب دیکھ رہا ہے. ہم صرف ایک دوسرے سے یا اپنے قانونی اداروں سے یا حکومت سے یا کہہ لیں کہ کسی سے بھی اپنے کسی بڑے سے ڈر رہے ہیں, ہم رب سے نہیں ڈر رہے. جس سے ڈر, اگر ہم رب سے ڈریں تو ہم اکیلے میں بھی ٹھیک ہوں. صحیح بات ہے. ہم ٹھیک ہوں. ہم یہ دیکھتے ہیں آج تک, وہ اس کی کئی مثالیں ہیں, وہ آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا, مثالیں ختم نہیں ہوں گی. میرے کیا بڑا اچھا, یہ صرف دودھ والی مثال نہیں ہے, ہر بندے کے اوپر ہم ٹریفک سگنل پہ بھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں, صفائی نہیں ہے, اور پھر اگر پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو جی غریب آدمی کو 2000 جرمانہ کر دیا, کہاں سے دے. یار غریب آدمی کو جرمانہ اس لیے نہیں دینا کہ وہ موٹر سائیکل پہ چڑھ گیا ہے یا وہ غریب ہے. قانون کی خلاف غریب ورزی آدمی کو اس لیے 2000 جرمانہ کیا گیا ہے کہ وہ قانون توڑے گا تو دے گا. تو جو یہ چیخ رہا ہے, یا وہ لیڈران بھی کئی ایسی دیکھیں بدحالی ہو گئی ہوئی ہے ادھر کہ لیڈران بھی ساتھ مل جاتے ہیں, صرف غریب کو اپنی طرف سے وہ خوش کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں کہ غریب بندے کو دیکھے جی 2000 جرمانہ کر دیا, یہ رکشے والا کہاں سے دے. بھائی رکشے والے کا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ یہ قانون توڑے گا, یہ نہ توڑے قانون, نہ دے 2000. قانون تو بھائی قید ہے, جیل ہو جاتی ہے ٹریفک کی وجہ سے, آپ کی ٹریفک کی لا بریکنگ کی وجہ سے. آپ جا کے کئی ملکوں میں دیکھو تو جہاں جن کی آپ مثالیں دیتے ہیں, میں وہاں گیا جی, واہ 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 کیا ملک ہے, کو ہارن بھی نہیں بجاتا. اور بھائی تم ہی نہ بجا, تم ہی نہ بجا, تو میرا ہوتا ہی ہارن نہ سن کے داد دے رہے. یہ ہماری ایک ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ ہم دوسرے ملک میں جائیں گے, ہم ان کے قوانین بہت سٹرکٹلی فالو کریں گے اور اپنا بھرا ہوا ہوں ان چیزوں سے. میں نے ساری زندگی پوری دنیا پھری ہے, کوئی اللہ کے فضل سے ایسا کو بر اعظم ایسا نہیں ہے جہاں میں نہیں گیا ہوں, ہر جگہ پھرا. اور میرا شوق ہے ایک, میں صرف کام کرتا ہوں یا سیر کرتا ہوں, وہ میں ہر 5-6 مہینے کے بعد. ابھی ریسنٹلی کہاں گئے؟ میں برازیل اور ارجنٹینا ہو کے. اچھا ویسے وہاں کی کون سی ایسی ہیبٹ ہے لوگوں کی یا ملک کی جو آپ چاہتے ہیں کہ کاش یہاں پر ہمارے لوگوں میں بھی ہو؟ دیکھیں میں برازیل تو مطلب کافی تگڑا ہو گیا ملک ہے نا جی. میں سری لنکا کا آپ کو بتاتا ہوں. میں نے پہلے اپنے شو میں بھی ایک دفعہ کہا تھا, اس پہ چند بیوقوفوں نے
جو ہے یہ ہمارے اصل میں بیوقوف وہ نہیں ہوتا جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، بیوقوف وہ ہوتا ہے جو پڑھ لکھ کے بھی نہیں عقل کر رہا ہوتا. صحیح بات. وہ صحیح بیوقوف ہے. یہ تو ان پڑھ، وہ تو چلو لا علمی میں کر رہا ہے. علم پاس ہوتے ہوئے بے عمل ہے، وہ اصل میں ہے بیوقوف، ان پڑھ، جاہل. میں نے وہ سری لنکا کی مثال دی کہ یار میں ادھر اترا ہوں سری لنکا، 12 دن میں رہا ہوں، میں ڈھونڈتا ہی رہا ہوں کہیں مجھے کوئی سگریٹ پھینکا ہوا مل جائے یا کوئی کاغذ کا ٹکڑا پھینکا ہوا مل جائے، مجھے نہیں ملا. صفائی کی. یا انہوں نے میرے آنے پہ صفائی کی ہوئی تھی کہ سہیل احمد آ رہا ہے صفائی کر لیں، مجھے نہیں نظر آیا. اچھا. با خدا مجھے 12 دن میں کوئی بندہ، کوئی بچہ، ایون کوئی خاتون ہیلمٹ کے بغیر موٹر بائک پہ بیٹھی نظر نہیں آئی. ادھر ہماری خواتین کہتی ہیں نا ہیئر سٹائل خراب ہو جاتا ہے، یہاں ادھر خراب ہو نہ ہو ہیلمٹ کے بغیر موٹر بائک پہ نہیں بیٹھ سکتے. نہیں، یہاں دوسرا مسئلہ بھی ہے، وہ مرد بھی کہتے ہیں ہمارے سائز کا ہیلمٹ ہی نہیں ہے. ہاں نہیں، میرے سائز دا مل جاندہ ہے تو میرے نانوں بڑا سیر میرا حال ہے گھٹ ہونے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ قانون پہ عمل کیا جائے. یہ جتنے بھی ممالک ہیں، اب میں سوچتا ہوں کہ یار سری لنکا کئی دفعہ یہاں پہ سنتے تھے یہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے باوجود وہاں کتنا سکون ہے. سیوک سینس ہے. یار میں نے کسی بندے کو 12 دن اونچا بولتے نہیں دیکھا. اوکے. میں نے اتنی باریکی سے وہ دیکھا. اوئے ہوتا ہے نا ہماری گلیوں محلوں میں، آجی دے، وہ اونچا اونچا آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، جو کہ اخلاقاً نہیں ٹھیک بات، اخلاقاً نہیں ٹھیک. یہ گورا نہیں کہتا، یہ ہمارا لیڈر کہتا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. دھیمے لہجے میں ساری زندگی بات کی ہے، آہستہ آواز سے ہنسے ہیں، اونچا کہکہا نہیں لگایا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ پاک نے ان کے ذریعے ہمیں سکھائی تھی. تو ہم آج بیٹھ کے نا جی کسی پروگرام میں جو اتنا غصہ چڑھتا ہے، یہ گوروں کی کیوں مثال دیتے ہیں؟ اپنی مثال کی. ہمارے پاس تو عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے پاس تو عمر ہیں. حکومتوں کی اگر مثال دینی ہے، اگر آپ نے قانون کی پاسداری کی مثال دینی ہے تو حضرت عمر کی دیں، مت انگلینڈ امریکہ کی دیں. بے شک. اس سے زیادہ بہترین حکومت تو کائنات میں آنی نہیں ہے بے کبھی بھی. شک. بے شک. ایسی پیاری حکومت، ایسی پیاری حکومت، ایسے ایسے عجیب واقعات. دیکھیں نا، ایک ہی جملے میں آپ یہ سوچ لیں کہ کیا حکمران ہوئے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے بھی اگر کوئی کتا بھوکا مر گیا تو مجھے عمر سے پوچھا جائے گا. یہ ایک فکرے میں بتا دیا ہے کہ حکومت کیا ہونی چاہیے. بے شک. تو اس سے بڑی مثال ہی نہیں ہے. پھر اخلاقی حوالے سے بھی یار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ظلم برداشت کر کے بھی اگر ایک شخص اخلاق کے دائرے سے باہر نہیں نکل رہا تو اس سے بڑی مثال کیا ہے؟ کوئی مثال نہیں. آج ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر کے گندی گالیاں، ماؤں بہنوں کو گالیاں دے رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اگر آپ نے گالی نہیں دی ان کو تو آپ تو ٹھیک ہی نہیں ہیں. اور یار کیا کر رہے ہو؟ صحیح بات ہے. کیوں ان کو دیکھ رہے ہو؟ کیوں ادھر ان عام لوگوں کو دیکھ رہے ہو؟ خاص کو دیکھو، اور خاص ایک ہی ہے ہمارے لیے، بے شک. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دیکھو انہوں نے کیا بیہیو کیا ہے، ہر چیز کیسے برداشت کی ہے. گالی گلوچ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بہت کامن. ایسی بد زبانی، ایسے ہی ہے. کیا کیا لفظ نہیں ان کے لیے کہے گئے، نعوذ باللہ. اللہ پاک معافی دے دے ہمیں، اللہ پاک معاف کر دے. اس کے باوجود بہترین اخلاق، بہترین زبان، بہترین رویہ، اپنے عمل سے، اپنے عمل اور سے. بھائی رمضان یہ سکھا رہا ہے کہ آپ بے شدید غصے میں بھی ہیں تو آپ کو زبان پہ کنٹرول کرنا پڑے. ویری ٹرو. آپ شدید بھوک میں ہیں تو آپ کو اپنے معدے پہ کنٹرول کرنا پڑے. نفس پہ قابو رکھنا ہے. جی آپ کو دیکھیں ازدواجی حوالے سے، ہر کھانے لحاظ پینے سے. کے حوالے سے آپ نے روکنا ہے اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں. یہ آپ کو برداشت سکھاتا ہے. اور اسی چیز کو پھر آپ نے تھرو آؤٹ دا ایئر آپ نے لے کر چلنا ہوتا ہے. دیٹس واٹ رمضان از. جی جی. اور سارے ہی ہماری یار چیزیں. آپ عید الاضحیٰ لے لیں، ہم قربانی کر رہے ہیں بکروں کی، نمائش سی ہم نے لگائی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے ہم نے لائنیں لگائی ہوئی ہیں باہر نکال کے جانوروں کی، اور پھر ایک دوسرے کو فخر سے یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں. بتانا اپنا ہوتا ہے تو دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کتنے بکرے کیتے جی عید کی،
تو پھر میں نے تو اتنے کیے ہیں, تاکہ بتانے کا طریقہ ہے نا. مینوں ہی پوچھے یس, کہ تم نے کتنے اور کیے. یہ بھی سوال کتنے کا لائے ہو, ہاں میرا مطلب ہے کہ بلا یہ- مطلب کے سوال. تو یہ قربانی جو ہے, اگر ہم جس کی سنت پوری کر رہے ہیں, جو سنت ہم جس عمل کی پوری کرنا چاہ رہے ہیں, وہ عمل تو دیکھو اور یار. پھر ظاہر ہے گوشت فریز کرنے کا نام بھی نہیں ہے قربانی کے نام پہ ہوئے کہ آپ فریز کر دیں, آپ بانٹنا ہے. ڈسکشن کو نہیں جی, یہ تو سارا کچھ بات کی بات ہے نا, یہ تو سارا کچھ جو بات پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں وہی یہ ہے کیا, بیٹا لے گئے ہیں اور کتنی دیر بعد پیدا ہوا بیٹا, ضعیفی میں پیدا ہوا بیٹا, رب نے کہہ دیا ہے کہ جو تمہیں سب سے پیاری چیز اسے لگتی ہے اس کو قربان کرو میرے راستے میں. اور پھر شیطان جو ہے وہ پکڑ رہا ہے بیٹے کو بھی, باز کر رہا ہے, اوے نہ کر, تو بیٹا پتھر مار رہا ہے اسے, شٹ اپ کال دے رہا ہے, نہیں میرے باپ کو رب نے حکم کیا ہے. یہ ہے قربانی, بالکل کہ اپنی سب سے عزیز چیز ہم تو اللہ کی راہ میں اپنی مصنوعی سی عزتوں کے حوالے سے اور مصنوعی سی آپ غیرت اور عزت بنا کے تو گالیاں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. یہ کوئی عزت غیرت وہ ہے جو آپ نے رب کے حکم کے مطابق قائم کر. ظاہر ہے اخلاق کی تربیت نہیں ہو رہی تو پھر ساری عبادات قبول کرنے والی اس کی ذات ہے, لیکن اسلام تو کہتا ہے کہ ہر چیز کی امپرومنٹ کے لیے ہی اس طرح کے ایونٹس, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کریٹ کی گئی ہیں. سہیل صاحب ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کریں گے, ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. بریک سے واپس آئیں گے تو ذرا سہیل صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا کبھی چڑی روزہ رکھا, بچپن کی یادیں, یا کہتے ہیں نا اٹھ پیرا روزہ جس کو بولتے تھے کہ بغیر بھوکے پیٹ روزہ رکھ لینا, کچھ ایسی یادیں. اور یہ بھی کہ پہلوانوں کے شہر سے تعلق ہے, تو پہلوانوں کے شہر میں افطاری کیسے ہوتی ہے اور سحری کیسے ہوتی ہے, یہ جانیں گے اس بریک کے بعد. رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. سہیل احمد صاحب ساتھ موجود ہیں. بریک پر جانے سے پہلے بھی جس طرح گفتگو ہم کر رہے تھے, چونکہ اصل میں سمجھنا ہے رمضان کو, روزے کو, اس کی روح کو, اس عبادت کو, اس کی ایسنس کو, کیسے اس کو لے کر ہم نے تھرو آؤٹ دا رمضان اینڈ آفٹر رمضان لے کر چلنا ہوتا ہے. لیکن جس طرح ہم نے بریک پر جانے سے پہلے ذکر کیا تھا کہ تھوڑا سا بچپن کی یادوں پر بھی آج ہم بات کریں گے, تو لیٹس آسک ہم, وہ جو سرین آپ نے بھی کہا نا چڑی روزہ, چڑی روزہ, ہاں, تو لیٹس آسک ہم دس کوسچن. سہیل صاحب چڑی روزہ رکھا تھا؟ نہیں, مجھے چڑی روزہ نہیں یاد, اوکے, مجھے سیدھا ہی روزہ یاد ہے, سیدھا. اور بڑے ہی بچپن میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے, اور گھر کا ایک ماحول ظاہر ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایسا ایٹماسفیئر مل جائے. بالکل. میری والدہ محترمہ, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے, انہوں نے نا جی, ہم چھوٹے چھوٹے تھے, آج کل کی ماؤں کو میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم بچے کو زیادہ نازک سا سمجھتے ہیں. یہ بچے کو مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں. یہ عبادات جو ہیں نا جی ہماری, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری عبادات شخصیت کو مضبوط بھی کرتی ہیں. اور خاص طور پہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے, یہ آپ کی اولاد کو, آپ کے بچوں کو انتہائی مضبوط بناتا ہے. اس لیے بغیر کسی ٹینشن کے, ڈر خوف کے بچوں کو روزہ رکھائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کی جو ایج مقرر ہے اس پہ کریں, تو اس پہ فوراً شروع کر دیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور بچے یہ مت سوچیں کہ میرا بچہ کمزور ہے, اس نے اسکول جانا ہے اس لیے نہیں. بھائی ہم نے اسکول بھی گئے ہوئے ہیں, سارا کچھ کیا ہوا, رمضان کے روزے رکھ کے الحمدللہ. اور اس سے مشکل زندگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مجھے نہیں یاد کبھی بھی روزہ چھوڑا. ماشاءاللہ. کبھی بھی اور اب تو اتنی آسانی ہے, اب تو گاڑیاں ہیں, اب تو اسکول پہنچنا بھی آسان ہے. ہاں, ہم لوگ پیدل جاتے تھے, 3-4 کلومیٹر دور تھا ہمارا اسکول. ابھی تو آئی تھنک بچوں کی پریکٹس کے لیے موسم بھی بڑا اچھا ہے, تو اس لیے اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے بچوں کا. ہاں, اور مجھے نا جی یہ بھی یاد ہے, یہ چڑی روزے سے مجھے یاد آیا کہ میں چھوٹا سا تھا نا جی, میں نے روزہ رکھا ہوا تھا. اتنا مجھے پکا پتہ ہے کہ روزہ میں نے رکھا ہوا تھا, اور مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی, شدید بھوک. تو اماں نے نا وہ جو گجریلا جسے کہتے تھے, گاجر کا حلوہ, وہ دودھ کے ساتھ جو بنتا, وہ اماں نے بنا کے نا جی,
تو وہ اس کی پلیٹیں وہ پلیٹوں میں ڈال کے بانٹنے کے تو وہ جالی میں رکھ دیتے تھے, ڈولی جسے کہتے تھے, تو وہ پرانی فریج تو ادھر رکھی ہوئی تھی وہ پلیٹیں کتنی ساری. تو میں نے 2-3 دفعہ نا وہ سٹول پہ چڑھ کے دیکھی تھی, یہ مجھے پکا یاد. لیکن دیکھنے کے بعد ہمت نہیں ہاں نہیں, مجھے ایک دم یہ ہوا کہ یہ ابھی افطاری ہوگی تو کھانا تو نہیں ہے, تو میرا روزہ خراب ہو جائے گا. یہ اتنی اچھی ٹریننگ دے دی اماں جی نے, اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. انہوں نے نا جی اتنی اچھی ٹریننگ دے دی, اتنی اچھی تربیت اور اتنی اچھی وہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ بیٹے اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے, نہ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں, نہ آپ کا ابو آپ کو دیکھ رہا ہے, اللہ پاک آپ کو آپ کے پیچھے پیچھے دیکھ رہا ہے. وہ اس طرح نا وہ پورٹری کر دیتی تھی کہ وہ محسوس ہوتا تھا کہ میں کھاؤں گا تو یہ ساتھ ہی ہے کہیں اللہ وہ دیکھ رہے ہیں, اللہ پاک دیکھ رہے ہیں, تو کام خراب ہو جائے گا میرا. تو وہ الحمدللہ بہت بچپن میں مجھے, اب تو مجھے یہ ذہن میں آتا ہے کہ یار کئی دفعہ سردیاں آئی ہیں, کئی دفعہ گرمیاں آئی ہیں زندگی میں, کبھی سارے گرم روزے ہوتے تھے, کبھی سارے سرد. اور گرمیوں میں مجھے یاد ہے رکھ لینا روزہ, اور فٹ بال ہم کھیلا کرتے تھے, تو وہ کھیل کے سخت پیاس لگ جانی, پھر کتنی دیر نا وہ شاور کے نیچے کھڑے رہنا, پانی کے اندر کھڑے رہنا. اچھا پھر نہاتے ہوئے, اب تو یہ آ گئی ہے نا جی بوٹلز واٹر کی, اس وقت منرل واٹر کا کوئی تصور نہیں تھا, ٹوٹی سے ہی منہ لگا کے سارے پانی پیتے تھے, یا گلاس ادھر سے ٹوٹی سے ہی بھر لیتے. تو نہاتے ہوئے بھی کئی طرح ذہن میں آتا تھا کہ تھوڑا سا پانی پی لوں, مگر باخدا مجھے یاد ہے کہ نہیں کیا, کہ یہ ذہن میں ایک دم آتا تھا کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں, اللہ پاک دیکھ رہے ہیں, بالکل نہیں پینا, ان کو پتہ چل جاتا ہے. وہ اماں نے ایسے نا بتایا ہوا تھا کہ اللہ پاک کو ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے. یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں نا, مجھے تو نہیں آواز آ رہی, اللہ پاک کو آواز آ رہی ہے آپ کے سانس. صحیح بات. اماں نے اس طرح کے فکرے کہے. تو یہ ساری باتیں دیکھیں تربیت کی ہوتی ہیں. سہیل صاحب, کھانے پینے کا شوق ہے بچپن سے ہی تھا؟ بہت کھایا ہے الحمدللہ, اب نہیں. اب مجھے کوئی کہتا ہے نا جی آپ کشمیری ہیں اور اوپر سے گجراں کے ہیں, میں کہتا ہوں جی میں ریٹائر ہو گیا ہوں. میں نہ اب کشمیری ہوں, نہ میں اب گجراں والا کا ہوں. آپ کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے آہستہ آہستہ بیٹی, یہ اب میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا, یہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا آپ کیوں نہیں کھا رہے. میں کہتی ہوں کچھ بھی کھانا پینا بند ہو جائے, میں خود کشمیری ہوں, چاول بند نہ ہو. دال چاول, مجھے یاد ہے کہ دال چاول گھر نہیں تھے پکے ہوتے. ابو ہمارے شروع سے تھوڑی ڈیسنٹ سی طبیعت تھی, تو وہ ڈائٹ وغیرہ دیکھتے تھے. ان کا وہ کشمیریوں والا حال نہیں تھا, تو وہ بڑا لمٹ سے کھا. تو وہ دال چاول نہیں تھے اکثر پکانے دیتے, تو ہم لوگ نانی کے گھر دوڑ جاتے تھے کہ وہاں کھائیں گے, کہ وہاں تو پکا دال چاول ہیں, تو ادھر سے کھا کے آ جاتے. وہ تو کشمیر میں جو ناشتہ ہے اس میں بھی دال چاول کھائے جاتے ہیں, دال صبح اٹھ کے ناشتے میں رات کی دال اور روٹی, پراٹھا. اب اس لیے تھوڑا سا صحت کے حوالے سے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں, اور کھایا بھی نہیں جاتا, دل بھی نہیں کرتا. ہاں دل بھی نہیں کرتا. یہ مجھے اکثر میں کہتا ہوں, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہونو چیزیں ہی نہیں رہیاں, دیکھو ساڑھے دور کتنا مزہ آندہ سی دودھ پیندہ, کتنا خالص دودھ ہوتا تھا, کتنا خالص فلاں چیز. میں کہتا ہوں یار آج بھی مزہ آ رہا ہے کھانے پینے کا, آج ان کو مزہ آ رہا ہے جن کی ایج ہے کھانے پینے کی. چیزیں سارے کچھ وہی ہیں, آپ کے جو ٹیسٹ بڈز ہیں نا جی وہ نہیں وہ رہتے, اور ذرا باڈی کی آپ ریکوائرمنٹ کے اندر کا وہ ریسیو کرنے کا, ذائقہ ریسیو کرنے کا وہ جو ایک ہوتا ہے نا جی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, وہ آہستہ آہستہ خود ہی چینج ہو جاتا ہے, وہ آہستہ آہستہ چینج ہو جاتا ہے, ویک ہو جاتا ہے. ہاں ویک ہو جاتا ہے. ابھی ویسے سحری اور افطاری کی روٹین کیا ہے, وٹ ڈو یو ایٹ ان سحری؟ جی میں سحری میں روٹی کھاتا ہوں. ٹھیک ہے, روٹی سالن کے ساتھ, بس جو پکا ہو. اوکے. میری تربیت میں الحمدللہ یہ بھی شامل ہے, اس پہ بھی میں بڑا اللہ کا شکر کرتا ہوں. میں کچھ بتا ہی نہیں سکتا. میری بیگم مجھے روز پوچھتی ہیں آج تک کہ کیا پکائیں, میں روز اسے یہی کہہ کے جاتا ہوں جو مرضی پکا لے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا فلاں چیز نہ پکانا یا فلاں, بالکل نہیں, کبھی
ونس اپون اے ٹائم کبھی کوئی ایسا دل کرے کوئی یاد آئے چیز کہ یار وہ نہیں کھایا تو پھر کہہ دیتا ہوں کہ وہ تو آج پکاؤ. اچھا یہ بھی ایک عجیب چیز ہے, پتہ نہیں یہ اللہ کے شکر کی وجہ سے ہے. با خدا میں کئی دفعہ نا جی کہہ کے بھی نہیں جاتا تو اپنے آفس سے چینل سے واپس جاتے ہوئے سوچتا ہوں کہ یار آج اگر کالے چنے پکے ہوں اور وہی بنے ہوتے ہوں گے, وہی بنے ہوتے وہ با خدا اکثر یہ ہوتے ہیں. آئی تھنک جب میاں بیوی کے معاملے میں نا بڑا سنک ہو جاتا ہے ود ٹائم, اور جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہو رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ بھی شادی شدہ ہیں. جی جی. اور ہم دونوں اس لیے یہ باتیں زیادہ کرنی چاہ رہے ہیں کہ ہماری بیگم گھر پکا رکھنا کہ کتنے اچھے ہیں ہے نا. صحیح بات کہ دیکھیں ٹی وی پہ بیٹھ کے دونوں تعریفیں کر رہے ہیں اپنی ویسے بھی کرتے ہیں. نہیں سیریسلی میں واقعی نا گھر میں وہ پکا ہوتا ہے, اور ویسے ہر چیز الحمدللہ کھا لیتا ہوں اور بڑا مزہ آتا ہے ہر چیز کھانے کا. اچھا کوکنگ کا شوق رہا بہت اچھی. بیگم کو کیا لاسٹ ٹائم آپ نے میں بنا کے پہلی دفعہ کھلایا آپ تھا؟ کو یہ بتانے لگا ہوں, میں نے کبھی شو میں ایسی بات نہیں کی, آپ بیٹی ہو آپ نے پوچھا تو کوکنگ اپنی بیگم کو میں نے خود سکھائی ہوئی ہے. اچھا اسے نہیں تھی آتی شادی پہ, شادی کے بعد اس نے کہا جی مجھے تو نہیں کھانا پکانا آتا. میں نے کہا ایسے سکھا دوں گا تمہیں فکر نہ کرو, اور وہ ماشاءاللہ بہترین کھانا پکاتی ہے. واو, زبردست. کتنا وقت لگا بھابھی کو سکھانے میں؟ بہت تھوڑا. اوکے. شی از انٹیلیجنٹ. اور انہیں استاد بھی بہت اچھے ملے. وہ بس وہ شروع میں کچھ دن لگے, ایسی 3 4 5 مرتبہ اسے وہ پوچھ بھی لیتی تھی کہ ایسے کرے کیا کرے یہ وہ, تو اب تو ماشاءاللہ وہ اس کو شوق بھی ہے. دیٹس نائس. لیکن جب نہیں آتا تھا آپ نے سکھایا, لیکن کوئی ایسی چیز جو بنائی ہو اور آپ نے کہا تعریف تو پھر بھی کروں گا. ہاں نہیں ہر چیز ہی ماشاءاللہ وہ اچھی بناتی ہیں, اور میں خود بھی مطلب میں مٹن قورمہ ہو, سبزی کوئی کریلے گوشت ہو, بھنڈی ہو, ہر چیز بنا لیتا ہوں. کیا بات ہے. الحمدللہ. چونکہ ہم 4 بھائی اور 1 بہن ہیں. اوکے. اور بہن ہماری سب سے چھوٹی ہے, اور وہ سب سے چھوٹے بھائی میرے سے بھی 4 سال چھوٹی ہے. اوکے. تو اس لیے ہم نا جی ماں کا ہاتھ بٹاتے تھے. صحیح سے تو شروع سے ٹریننگ. ہاں شروع سے ہی اماں کہہ دیتی تھی آؤ ادھر, وہ ان کے ساتھ پیاز بھی کاٹ دینے, سبزی بھی کاٹ دینی. پھر مجھے یاد ہے والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے, ان کو بلڈ پریشر شوگر تھا. اوکے. تو پھر میں نے پھر بہت چھوٹی عمر میں ہی میں نے ہانڈیاں پکا دی. اوکے. اور وہ بڑی خوش ہوئی دیکھ کے, اس نے تو بڑی اچھی بنا دی. زبردست. ان کو دیکھ کے ہی نا میں نے کہا میں آپ کو پکا کے پکا دی. تو وہ ایک یہ تھوڑی سی انوالومنٹ جو ہے کئیوں کو عادت ہوتی ہے, کئیوں کو نہیں ہوتی. ہاں. سہیل صاحب, چونکہ ہم اکثر ایک موضوع رکھتے ہیں اپنے شو میں نا, کامیاب شادی شدہ زندگی سے متعلق ہم ڈسکس کر رہے تھے کیسے کامیاب بنایا جائے, انگریڈینٹس کیا ہیں. ماشاءاللہ یو ہیو اے سکسیزفل لائف, اسپیشلی جب ہم میرج لائف کی بات بھی کرتے ہیں. اللہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے. وٹ ڈو یو تھنک, اب جو نوجوان جن کی ابھی شادی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے, کچھ عرصہ ہوا ہے, کیا ٹپس دینا چاہیں گے آپ ان کو؟ یار یہ رمضان المبارک میں ہی ٹریننگ لے لیں, سچ مچ. ہاں صحیح بات ہے. سچ مچ. آپ کو اگنورنس جو ہے نا جی وہ سیکھنی چاہیے زندگی میں. اوکے. ایک دوسرے کو دیکھیں, جس طرح شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں اس طرح عادات بھی ایک جیسی نہیں ہیں. یہ مت سوچیں کہ آپ کی جو عادات ہیں یا جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ دوسرا اس پہ پورا اترے گا, ایسے مت سوچیں. یہ ذرا سوچیں کہ ایک خاتون, اپنا بہن بھائی, اپنا گھر, مجھے میرے گھر میں میری بیگم کو عادت ہے, گھر الحمدللہ وہ گھر گرستن سی عورت ہے, وہ کبھی کچھ کر دیتی ہے چینج, کبھی کچھ ایسے کرتی ہے, تو میں کتنے دن تو لڑتا ہوں کیوں اس طرح کر دیا میرے کمرے کو, مجھے عجیب سا لگ رہا ہے. تو ایک خاتون اپنا سارا گھر چھوڑ کے 20 22 23 24 25 سال جہاں گزارے ہوئے ہیں وہ چھوڑ کے کیسے گھر میں آ جاتی ہے جس کے نہ اس کو کمروں کا پتہ ہے, جس کے گھر میں رہنے والے لوگوں کی عادات کا پتہ ہے, نہ اس کو ان کے بیہیو کا, نہ اس بندے کے بیہیو کا پتہ ہے جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی ہے. تو کوپریٹ, اگنورنس, اس کو پیار سے اپنے زندگی میں ڈالنے کی کوشش کریں. اگنور کریں, جو چیز بری نہیں لگ رہی اس کو اگنور کر کے کوشش کریں. اگر وہ آپ کی عادت میں ڈھل جائے تو بڑی اچھی بات ہے, آپ کی پسند میں ڈل جائے تو بڑی اچھی بات ہے.
ورنہ آپ اس کی پسند میں ڈلنے کی کوشش کریں. Yes, there you go. تو کوئی ایسی بات کوئی نہیں ایسی ہے. بات ایک دوسرے نہیں کے ساتھ کوپریشن, اخلاق بڑی اچھی چیز ہے. میں یہاں پہ برملا اقرار کرتا ہوں کہ میں بہت اونچا بھی بولتا ہوں گھر میں کسی وقت, مگر پھر اللہ کا یہ شکر ہے کہ مجھے ود ان نو ٹائم احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کیوں اتنی اونچی آواز کر دی ہے. یہ ایسی تو فضول چیز ہے. وہ شاید اس لیے احساس ہوتا ہے کہ میری بیگم بالکل آگے سے چپ کر جاتی ہے. اوکے. مجھے غصہ چڑھے تو اس کی مہربانی وہ بالکل آگے سے خاموش ہو جاتی ہے. پھر میں بھی ایسے کرنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ جب وہ کسی وقت غصہ کرے تو پھر میں بھی چپ کرتا ہوں. ظاہر ہے. ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار یہ بھی مجھے برداشت کرتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا جی, وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ میاں بیوی گاڑی کے 2 ٹائر ہیں, تو وہ دونوں ٹائروں میں ہوا ایک جیسی ٹائٹ رہنی چاہیے, ورنہ گاڑی ایک طرف کو جھکی رہے گی, گاڑی ٹھیک نہیں چلے گی. یہ بھی صحیح ہے. اچھا, بیگم کو مناتا کون ہے؟ آپ مناتے ہیں پہلے ناراضگی ہو جائے یا اچھا, وہ خود آگے منا یہ لیتی بھی ہیں؟ میں یہاں پہ اقرار کروں گا کہ ہمیشہ میں نے ہی منایا ہے. اچھا, چونکہ مجھے غلطی تقریباً میری ہی ہوتی ہے. ظاہری سی بات ہے. جنرلی مرد ہی غلط ہوتا ہے. خواتین کہاں نہیں, غلط ہوتی سچ مجھ مجھے نا میرا غصہ بڑا فضول سا ہے, مگر شکر یہ کرتا ہوں میں کہ ہے تو بہت بری عادت, بہت بری عادت ہے, مگر فوراً مجھے احساس ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ اگلے دن یا گھنٹے بعد, اسی وقت تھوڑی دیر میں ہی مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ یار یہ بہت غلط کیا ہے میں نے. بچوں کے ساتھ بھی میں ایسے ہی کسی وقت غصہ کرتا ہوں, پھر میں فوری طور پہ ان کو ساتھ لگا لیتا ہوں, ان کو مطلب سوری ٹائپ کر دیتا ہوں میں اسی وقت کہ یار یہ غلط ہو گیا. اور سوری ایکسیپٹ بھی فوراً ہو جاتی ہے. ہاں, وہ پھر ہنستے بھی ہیں بیٹھ کے. اچھا, وہ گھر میں نا جی بچے اور ماں ان کی بیٹھ کے ہنستے بھی ہیں کہ پاپا کو جب غصہ چڑھتا ہے نا تو اللہ کے پتہ ہے. تو وہ پھر اس بات کو انجوائے بھی شکر کرتے ہیں. مگر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے کی اس طرح کی چیزوں کو اگنور کریں. یہ کنٹرول ہی ہے نا جی, روزہ جو ہے روکنا, اپنے آپ کو روکنا, سوم یہ لفظی معنی اس کو روکنا ہے. بے شک ایسے. تو اپنے آپ کو روکیں ایک دوسرے کے ساتھ. جس طرح ہم اگر رب سے, میں سمجھتا ہوں کہ انسان بے شک بیوی ہو, دوست ہو, محلے دار ہو, کوئی ہو, اس کو راضی رکھنا رب کو راضی رکھنا ہے. صحیح بات ہے. رب بھی ہے سب کے اندر. وہ ڈاکٹر فقیر محمد بابا پنجابی کا شعر ہے نا جی, اٹھن بیٹھن نالے رکھے نالے جاگن سون, تن دے حجرے وچ فقیرہ روے پرونا کون. واہ. یہ رب ہے اس حجرے کے اندر. وہ خود کہتا ہے میں شارق سے زیادہ نزدیک ہوں, دل نہ وہ آپ دکھائیں. کی جان سے زیادہ نزدیک ہے آپ بے کے. شک, بے شک. تو اس لیے اس کو راضی رکھنے کے لیے آپ کو ہر اس بندے کو راضی رکھنا پڑے گا جس کے اندر وہ ہے. بے شک. وہ ہے اندر, وہ ہے اندر, تو دل نہیں دکھانا. وہ ایسی کون سی بات ہے جو سب سے زیادہ ٹریگر کرتی ہے آپ کو, جو غصہ آ جاتا ہے کس بات پہ؟ جب مجھے غصہ الحمدللہ ایسی چیزوں پہ ہی آتا ہے جو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یار یہ میرے بچے نے جو کیا اس سے کسی دوسرے کو اوکے. دکھ ہوا ہے. اوکے. تو شکر ہے اب تو بچے بہت مجھ سے زیادہ وہ خیال رکھتے ہیں, تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مجھے ایسے غصہ ایک دم چڑھتا ہے کہ کوئی کسی کو کمزور دیکھ کے تو اس پہ روب ڈال رہا ہے, یا اللہ نہ کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, کوئی کسی کو کمتر محسوس کر رہا ہے. یہ بڑی میرے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. سارے پیارے ہیں, سارے ایک جیسے ہیں, سارے. وہ بھی شاید تربیت ہمارے جو محلے میں صفائی کے لیے باہر آتے تھے نا جی, اس وقت کارپوریشن کے یہ جو خاک روب ہوتے تھے سویپر, یہ ہر محلے میں گلیوں میں صفائی کے لیے, تو وہ چاچا جی جو ہمارے محلے میں آتے تھے ان کا نام بشیر تھا. اوکے. تو وہ ہمیں یہ حکم تھا ابو کا کہ یہ تمہارے چچا ہیں, اوکے. ان کو چچا کہنا ہے ان کو. بالکل. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے گھر میں ان کے لیے کھانا بھی ہمارے برتنوں میں ہی زبردست. مطلب اگر وہ ضرور پوچھا جاتا تھا, اگر باہر آئے ہوئے ہیں اور ہم سامنے آئے ہیں تو یہ بھی حکم تھا کہ ان سے پوچھنا ہے چچا جی کھانا پینا ہے, کھانا کھانا ہے, کچھ پینا ہے. وہ چونکہ بھینس رکھی ہوتی تھی اس وقت تو لسی ضرور پلاتے تھے ان کو.
تو یہ بھی حکم تھا، وہ جو ایک پرانی روایت تھی اللہ معافی دے کہ یہ کام والوں کا جو برتن ہے وہ باہر رکھا ہوا، نہیں بالکل نہیں، ہمارے گھر میں ایسا نہیں تھا، ہمارے جو اپنے استعمال کے برتن تھے اسی میں ان کو دیا جاتا تھا. تو ان کی عزت جو ہے وہ بڑی، ابو اس کی سختی سے تربیت کی ہوئی تھی، تاکید کرتے تھے، حکم تھا ان کا کہ ان کی بہت عزت کرنی. تو وہ ایک میرے میں ابھی تک ہے اور وہی آپ نے کہ بچوں میں میں اپنے کام والے یا اپنے ساتھ جو ہیں وہ بالکل نہیں میں ان کو اپنے کام والا سمجھتا ہوں، وہ میرے گھر کا حصہ ہیں، میرے گھر کا حصہ ہیں. جو ہماری گھر میں خواتین ہیں ہمارا جو ساتھ دیتی ہیں ہمارے گھر میں، تو وہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے میرے کسی گھر کے فرد کی وجہ سے، وہ میرے لیے بڑی تکلیف، وہ انیکسیپٹیبل ہے. ہاں وہ نہیں برداشت ہوتی. تو وہ سارے گھر میں مل جل کے رہو، That's great. تو یہ پیار کرو. آپ اسٹرکٹ فادر رہے ہیں تھرو آؤٹ؟ میں بالکل اسی پہ عمل کرتا ہوں. وہ جو ہے نا، دیکھو شیر کی آنکھ سے ڈم، اور کھلاؤ سونے کے چمچے سے. سونے کا چمچہ تو نہیں ہمارے گھر میں مگر یہ ہے کہ وہ پیار بھی ہے میرا. مگر الحمدللہ میرے بچے جو ہیں وہ میرے بڑے ہی اوبیڈینٹ ہیں، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے اور ایک دوسرے کا ادب کرنے کی توفیق دے. میں نے کبھی کسی بچے کو ہاتھ نہیں لگایا آج تک، مگر میری آنکھ سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ابو کو یہ چیز پسند نہیں ہے یا ان کو غصہ ہے ہماری اس بات پہ، وہ خود ہی سمجھ جاتے ہیں. That's great. حمزہ کے ساتھ تھوڑا سا بتائیں ایکسپیرینس، اسپیشلی جب سے وہ پروفیشنل لائف میں آئے ہیں، ان کے پروجیکٹس دیکھنا، ان کا کام دیکھنا، اس تنقید کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، یا آپ چھوڑا ہوئے اپنے اوپر؟ اچھا، میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں. یہ رمضان کا مہینہ ہے، میں آپ کو بالکل سچ بتاؤں گا. پہلے تو کتنی دیر اس نے مجھے نہیں بتایا کہ مجھے شوق ہے. اچھا، شوق کبھی نہیں بتایا؟ نہیں بتایا. اوکے. تو وہ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ اس کو ایکٹنگ کا شوق ہے. اوکے. بہرحال ہم نے پھر میٹنگ کی. اتنا میں ساتھ دیتا ہوں بچوں کا. تو میں نے اس سے پوچھا، جب اس نے کہا ہاں مجھے واقعی شوق ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے کرو. میں نے ساری زندگی خود یہ کام کیا ہے، اور کام وہی کرنا چاہیے جس کا شوق ہو، کہ جس کا شوق ہو، اس سے دوسرے کسی کو تکلیف نہ ہو، تو وہ کام جائز ہے. تو یہ کرو. تو پھر میں نے اس کو جو اس فیلڈ کے حوالے سے جو کہا ہوا ہے، وہ باخدا صرف یہ دو ہی باتیں تھیں. ایک، میری طرف نہیں دیکھنا، بالکل نہ میری ہیلپ کی طرف، نہ میری ایکٹنگ کی طرف. ایون ایکٹنگ بھی میری نہیں دیکھنی. اوکے. میں کر چکا ہوں جو مجھ سے ہونا تھا نا، وہ آپ اب حمزہ ہو، اپنی شناخت خود سہیل احمد نہیں ہو، آپ حمزہ سہیل ہو. آپ اپنی خود کام کرو، خود سیکھو، مجھے نہ دیکھو، باقی جسے مرضی دیکھو. بالکل صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی مجھے بد اخلاقی کی شکایت نہ آئے. کیا بات. مجھے کبھی بھی کوئی پریس والا، یا مجھے کوئی بھی پروڈکشن بوائے، یا مجھے کوئی بھی وہاں کا کوئی لائٹ مین، کوئی کیمرہ مین، کوئی بھی وہاں کا ٹیم کا جو فرد ہے، مجھے یہ نہ کہے کہ آپ کے بیٹے نے وہاں پہ اس طرح بدتمیزی کی تھی. یہ نہ کرنا. باقی تم خود زندگی گزارو، پڑھے لکھے ہو، مسلمان ہو، اللہ کے فضل سے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہو، آپ کو ہر چیز کی سمجھ ہے. نہیں ہے تو خود پڑھ بھی سکتے ہو، بے شک دیکھ بھی سکتے ہو. تو بس اتنا ہی. اور کوئی میں اس کو کوئی تربیت نہ، میں اس کا کام دیکھتا ہوں. بالکل نہیں دیکھا. دیکھتا ہوں کسی وقت ایسے ہی سامنے آ گیا لگا ہوا دیکھا تو یہ کیا ہے، بالکل نہیں دیکھتا. کوئی ڈرامہ فالو نہیں کیا؟ نہیں. ایک کیا تھا ایک دفعہ رمضان کا جو تھا، وہ چونکہ رمضان کا تھا، یہ جو پچھلا اس نے کیا تھا زرد پتوں کا بند تھا، سجل کے ساتھ. سجل کے ساتھ. ہاں میرا خیال ہے وہی تھا. رمضان کا تھا نا. رمضان کا نہیں تھا. رمضان کا نہیں تھا، وہ ویسے چل رہا تھا. رمضان والا جو تھا، یہ بھی 2-3 قسطیں اس کی دیکھی ہوئی. اور ٹائم نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ میں اپنا بھی ڈرامہ بہت کم دیکھتا ہوں، بہت کم دیکھتا ہوں، بہت ٹائم اور شوق کی بات ہوتی ہے. اچھا سہیل صاحب، حمزہ نے آپ سے کیوں نہیں کہا تھا کہ ایکٹنگ کا شوق ہے؟ دوست کے تھرو شاید یہ تھا، ہاں اسے شاید یہ فیل ہوتا تھا کہ میرے ابو اس کام کو اچھا نہیں سمجھتے، یا
میرے ابو، میں ان کو بتاتا تھا نا کہ جب میں نے یہ کام شروع کیا تو آپ کے دادا ابو نے مجھے گھر سے نکال دیا اور یہ اور وہ، تو اس کو یہ تھا کہ شاید میرا باپ بھی یہی کرے گا. تو میں نے اپنے ابو سے پھر پوچھا تھا ایک دفعہ، جب مجھے معافی مل گئی اور انہوں نے یہ ڈائجسٹ کر لیا کہ یہ، تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یار میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ کام اب کس نہج پہ ہوتا ہے. اوکے. میں چونکہ پرانا بندہ ہوں، پارٹیشن سے پہلے یہ نوٹنکیوں وغیرہ میں تھیٹر ہوا کرتے تھے، تو اس میں بڑی بدحالی تھی اس دور میں تھیٹر کے لوگوں تو اس کی، لیے ایکسیپٹنس نہیں تھی. تو مجھے یہ تھا کہ یہ کہاں پہ کھجل ہوتا ہوگا، خراب ہوگا زندگی اس کی، پتہ نہیں کیا ہوگی. تو بینگ اے فادر میں بہت سخت فکر مند تھا، اچھا. اس لیے مجھے بڑا ٹینشن کی وجہ سے میں نے آپ کو یہ ادروائز اور کوئی وجہ نہیں. ادروائز وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ کوئی بزنس، کوئی کام جس سے کسی انسان کو دکھ نہ پہنچے، کسی انسان کو تکلیف نہ ہو اور وہ رب العزت نے ناجائز قرار نہ دیا ہو، وہ کرو. بے شک. وہ کرو. اور کوئی پھر ایسی ٹیلنٹ ہو جب تو پھر تو آپ اس کو کرے، پرسو کریں نا. بھئی اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے نا کسی کو، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں قرآن پاک کی آیت ہے، وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. یہ دونوں کام تو رب خود کر رہا ہے، تو ہمارے کام میں دو ہی کام ہیں. سیریس ایکٹنگ کر رہے ہیں تو رونا دھونا ہے، Yes. اب کامیڈی کر رہے ہیں تو ہنسنا سال ہے. بے شک. تو یہ اللہ پاک کی مہربانی سے ہی ہوتا ہے. یہ کریشن ہے نا جی ہمارے کام کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ کریٹیوٹی صرف رب کی صفت ہے. بے شک. وہ اپنے ہونے کے حوالے دیتے ہیں اللہ پاک. میں نے تیرے لیے یہ بنایا، میں نے تیرے لیے وہ بنایا، میں نے تیرے لیے یہ بنایا. تو میرا خیال ہے کہ آپ اللہ پاک کے ہونے کو جب پڑھتے ہیں تو آپ کو ساری اس کی کریشن کے حوالے ہی ملتے ہیں. دیٹس وائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کریشن کی صفت ہے یہ صرف رب کی بے ہے. شک. یہ جو سو کالڈ ہم نیچے پھر رہے ہیں کہ میں نے فلاں کریکٹر کیا، میں نے فلاں پینٹنگ بنائی، میں نے فلاں یہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ پنڈارا بانٹ رہا ہے. یس. اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت کر رہا ہے. وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے. بے شک. وہی اندر بیٹھ کے بنا رہا ہے تصویر. تو صرف اس کا آپ شکر کا ادا کام جو ہے وہ آپ کو اپنے اندر کو صاف رکھنا ہے، چونکہ اندر رب نے تبھی بیٹھنا ہے اگر آپ کا اندر گند سے صاف ہو. اور انسان کے اندر کا گند یہی ہے، تکبر، حسد، لالچ، یہ اندر کے گند ہیں. اور جس سے صاف کرنا ہے. اور آغاز میں جس طرح بات کرنا، رمضان ظاہر ہے ہمیں پورا ایک موقع فراہم کرتا ہے کیسے ہم نے صاف کرنا ہے اور پھر اس کو لے کر چلنا ہے. وہ جو ایک بات آپ نے کی نا کہ والد صاحب کی ناراضگی، کئی دفعہ ظاہر ہے اس پہ بات آپ کر چکے ہیں، بٹ ہم ضرور یہ سوال کریں گے آپ سے بھی کہ وہ جو ایک ٹائم پیریڈ تھا جب والد صاحب ناراض تھے تو اس ٹائم آپ کیا محسوس کرتے. لیکن چھوٹی سی بریک کی اجازت پلیز لیں گے آپ سے، چھوٹی سی بریک لیں گے اس میں، اور واپس جب آئیں گے تو یہ سوال بھی کریں گے اور پھر کچھ ذرا ہم بات کریں گے. یہ تو بہت سے کریکٹرز ماشاء اللہ کیے، لیکن جب عزیزی کی بات ہم کرتے ہیں تو بہت ایکسٹمپور ہوتا تھا، بہت اسکرپٹڈ تھا، کتنا سوچتے تھے، کتنا اس ایک کریکٹر نے امپیکٹ کیا، اس پہ بات کریں گے. لیکن ایک بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رمضان کا اسپیشل ایڈیشن رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. سہیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت کچھ ان سے سیکھنے کو مل رہا ہے، ان کی زندگی کے بارے میں ہم جان رہے ہیں. ایسے میں کئی مرتبہ انہوں نے ذکر کیا والد صاحب کافی عرصہ ان سے ناراض رہے، تو اس ناراضگی کے دوران کیا کیفیت تھی، کس طرح ان کو منایا تھا، ذرا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ یہ سوال، یہ اس وجہ سے بھی یہ سوال ہم رکھ رہے ہیں سامنے کیونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. کبھی والد صاحب خوش نہیں ہوتے یا کبھی اماں خوش نہیں ہوتی، آپ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کو ڈیل کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ سہیل صاحب اس پورے وقت میں کس طرح سے آپ نے ڈیل کیا جب والد صاحب آپ سے ناراض رہے، کیا کیفیت تھی تھرو آؤٹ، اگر آپ بتانا چاہیں؟ میں نہ جی یہ سمجھتا ہوں، احساس شکر ہے اس وقت بھی تھا کہ باپ راضی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے رب راضی نہیں ہے. یہ تو فائنل بات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، نہ لچک ہے نہ کچھ. باپ کو راضی ہونا چاہیے. تو والد جو ہوتے ہیں نا جی، وہ اکثر اوقات جیسے میں نے عرض کیا کہ میرے والد صاحب کو بھی ایک
فکر تھی کہ یہ بچہ میرا کہیں خجل خراب نہ ہو، تکلیف میں نہ ہو، زندگی اس کی کہیں تکلیف دے نہ گزرے. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ باپ اور بیٹا ایسا رشتہ ہے دنیا میں، کائنات میں باپ اور بیٹا ایک ایسا رشتہ ہے جو ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جیلس نہیں ہو سکتے، ایبسلیوٹلی. ایک دوسرے کی عزت پہ، ایک دوسرے کی شہرت سے، ایک دوسرے کی مضبوطی پہ فخر کرتے ہیں. مطلب ایک تو حسد ہے نا، حسد بھی نہیں، فخر کرتے ہیں. حسد زیادہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. باپ فخر سے بتا رہا ہوتا ہے میرا بیٹا یہ ہے، میرا بیٹا فلاں کام کر رہا ہے میرا، اور بیٹا بھی فخر سے بتاتا ہے کہ میرے والد، میں فلاں کا بیٹا ہوں. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا والد 100% 100% آپ کا والد آپ کا محسن ہے. یہ دل سے پہلے تو واش کریں کہ آپ کا باپ آپ کے خلاف ہے، یا آپ کا محسن نہیں ہے، یا آپ کی بہتری نہیں چاہتا. یہ تینوں چیزیں پہلے تو ذہن میں رکھیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس اتنی کمپلیکیٹڈ اور اتنی مشکل زندگی کے اندر آپ کو اگر کوئی ایک شخص ایسا مل جائے جو آپ کا 100% محسن ہے، تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ صحیح بات ہے. او بھائی اس سے زیادہ اور کیا کیا؟ چاہیے؟ بے شک. اور اس کے علاوہ کس کو جا کے اپنا سنانا ہے؟ بے شک. کس کو راضی کرنا ہے؟ اس کے علاوہ کس کے پیچھے جانا ہے؟ بے شک. اس لیے میں کہوں گا کہ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سروں پہ سلامت رکھے. کوئی ناراضگی ہے تو آنکھیں بند کر کے 1000% یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ناراضگی باپ کی آپ کی بہتری کی وجہ سے. صحیح بات. پہلے تو اس اینگل سے سوچنا شروع کریں، یہ چھوڑ دیں، اس اینگل سے سوچنا ہی چھوڑ دیں کہ باپ جو ہے یہ ایسے ہی میری بیوی کا دشمن ہوا ہے. نو، اکثر گھروں میں ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں نا کہ بھئی خامد جو ہے وہ بیوی کی محبت میں ماں باپ سے ناراض ہو جاتا ہے، میری بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، یا اس وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے جی والدین کے ساتھ کہ جی یہ مجھے فلاں کام نہیں کرنے دے رہے، جبکہ وہ اسی میں میری ترقی ہے. پہلے تو بھائی یہ سوچو کہ اگر اس میں واقعی ترقی ہے یا آپ کے فائدے کی چیز ہے اور پھر بھی آپ کو والدین روک رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی لا علمی ہے، ان کو نہیں معلوم. یہ مت سوچو کہ وہ آپ کے دشمن. انٹینشن غلط نہیں ہو سکتی. نیور ہے. بالکل. ایبسلیوٹلی. اس لیے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. وہ آپ کو ہی کرنی ہے، وہ آپ کو ہی کرنی ہے. آپ چونکہ بیٹے ہیں وہ آپ کو ہی کرنی ہے. میں تو اکثر 1-2 دفعہ ایسے ہوا ہے اتفاق کہ کسی دوست کے بیٹے کے اس کے اختلافات یہ وہ، تو وہ مجھے شکایت کے لیے آیا بیٹا کہ ابو یہ، ابو وہ، ابو. میں اسے صاف آگے سے کہتا ہوں تو کیا چاہتے ہو تم کہ تمہارے ابو جان تم سے معافی مانگیں؟ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو اسی میں اسے عقل آ جاتی ہے. بیٹے وہ باپ ہے تمہارا، تمہیں معافی مانگنی پڑے. بالکل ایسا ہی ہے. تم 100% ٹھیک ہو، وہ 100% غلط ہے، تب بھی تمہیں معافی تمہیں مانگنی پڑے گی. خاموشی تمہیں اختیار کرنی پڑے گی، تابعداری تمہیں کرنی پڑے گی. تو اس میں پھر ان کو یہ بھی بتاتا ہوں بچوں کو، اس میں تمہاری عزت کی بڑھائی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو. تم جتنا مرضی اپنے آپ کو مثبت اور ٹھیک سمجھو، باپ کو غلط سمجھو، یہ ذہن میں رکھو کہ اس بات کو کوئی نہیں مانے گا، کوئی نہیں مانے گا. بات صرف ایک ہی ہوگی کہ یہ والد کا نافرمان ہے. جملہ یہی تمہاری چھوٹی سی ناکامی پہ بھی لوگ یہ باقاعدہ آوازیں کسیں گے کہ باپ کا نافرمان، کہ باپ کا نافرمان تھا جی، اس کے ساتھ یہ ہونا ہی تھا. ویری ٹرو. ٹھیک ہے نا جی. بالکل ایسے. تو بچوں کو والدین اگر ناراض ہوں کسی بات سے تو سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ وہ میرا محسن ہے، وہ میرا محسن ہے. جس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو مجھے چوٹ لگ گئی ہے، جو میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، یا مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے،
نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ اللہ کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ ہی میرے نہیں چاہتا، اللہ ہی نہیں کر رہا. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ نے جس طرح ہر کام میں کہا ہے نا جی کہ آپ کی بہتری ہے، اسی طرح باپ کے حوالے سے بھی یہ 100% یقین کریں کہ وہ ہر حوالے سے آپ کی بہتری سوچتا ہے، ہر ایسا ہی حوالے ہے. سے. رب تو کر دینے والا ہے نا. باپ سوچتا بہتری ہے، اس سے نہ ہو رہا ہو تو وہ علیحدہ بات ہے. سہیل صاحب جتنا عرصہ آپ کی ناراضگی رہی والد کے ساتھ، آپ کیسا محسوس؟ بڑا سخت، مجھے بہت سخت شرمندگی بھی تھی، بڑی سخت ٹینشن بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہوا کہ میں ابو کے دوستوں سے بھی ویسے ہی ڈرتا تھا جتنا اپنے ابو سے ڈرتا تھا. اچھا. چونکہ ہمارے گھر میں تربیت یہ تھی کہ بھئی سب کا ادب کرنا ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے، ایک حاجی مراد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پیارے ہمارے شہر کے بزرگ ہوئے ہیں گجرانوالا کے، وہ ابو کے دوست تھے. ایک ان کے کزن تھے حاجی سلیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنتوں میں جگہ دے. بڑے پیارے حاجی سلیم صاحب، بڑی پیاری شخصیت. تو یہ مجھے نا جی لے گئے ایک دن نا، انہوں نے مجھے چل بے وقوفا معافی مانگ پہ اگلو اور یہ وہ. تو میں نے کہا جی وہ تو مجھے ڈر لگتا ہے. اور ڈر کا دے کی کریں گے، چل ماریں گے نا تمہیں پھر کیا ہے، پہلے نہیں کدی کوٹ پہ کہیں پہ چلو. تو وہ مجھے پکڑ کے لے گئے. مجھے یاد ہے انہوں نے جا کے نا تو جب کہا کہ معافی دے دیں ان کو، تو مجھے اپنی باپ کی آنکھوں سے لگا کہ وہ مجھے معاف کرنا چاہتے تھے، وہ مجھے اپنے پاس کرنا چاہتے تھے، وہ بھی تکلیف میں تھے. اور پھر خود جب باپ بنے تو یہ احساس ہوا کہ ہر باپ تکلیف میں ہوتا ہے. اولاد کی دوری ہو، ناراضگی ہو، یا اللہ معاف کرے نافرمانی ہو، اس میں باپ تکلیف میں ہوتا ہے. تو اپنے والدین کی بڑی ہی خدمت کرنی چاہیے، ان کی بڑی ہی ان کی ٹینشن سے بچنا چاہیے، ان کو ٹینشن نہیں دینی چاہیے. میں اسے وہ جو 2.5-3 سال تھے، میری زندگی میں وہ بڑے مشکل 3 سال تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرے 3 سال ضائع ہو گئے. میری زندگی کے 3 سال ضائع ہو گئے، بلکہ ضائع بھی نہیں ہوئے، الٹ ہو گیا، ان کا مجھے نقصان ہوا بہت. تو شکر الحمدللہ وہ اپنی زندگی میں پھر انہوں نے معاف بھی کر دیا اور پیار بھی کرنے لگ گئے. اور انہوں نے کہا بھی کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اب یہ تھیٹر ویٹر جو ہے یہ آرٹس کونسلز بن گئی ہوئی ہیں. اس وقت تو جب تک میں نے کیا اس وقت تو تھیٹر کی حالت بڑی اچھی تھی. اب بھی جیسا کر رہے ہیں وہ لوگ اچھا برا کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں، مگر میرے جتنی دیر ہم لوگوں نے تھیٹر کیا اور ابو نے یہ دیکھ بھی لیا کہ آرٹس کونسلز اور آڈیٹوریم بڑے اچھے، اور پھر معیاری کانٹینٹ، گورنمنٹ کا ساتھ اور بڑے بڑے لوگ. پھر جب ان کو بتایا کہ شعیب ہاشمی صاحب، نعیم طاہر صاحب، ڈاکٹر انور سجاد صاحب، خالد عباس ڈار صاحب، یہ بڑے بڑے لوگوں کا جب ان کو پتہ لگا کہ یار پڑھے لکھے لوگ ہیں، عرفان کھوسٹ صاحب، اورنگزیب لغاری صاحب بڑے ہی پیارے ہمارے، میرے بڑے پیارے بڑے ہیں وہ میرے گھر بھی گئے میرے ساتھ، اور انہوں نے میرے ابو کو بڑا پیار کیا. ان کے ایک بھائی DIG تھے، ابو بھی چونکہ پولیس آفیسر تھے، تو ان کو انہوں نے بتایا وہ میرے بڑے بھائی ہیں. ابو بڑے حیران ہوئے، تو آپ اس لائن میں کیسے؟ جی بڑی شوق تھا مجھے، میں آ گیا ہوں. زبردست. تو میں ایچیسونین ہوں اور میں پڑھا لکھا آدمی ہوں. یہ پھر عثمان پیرزادہ صاحب، وہ بھی میرے بالکل بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. وہ اور بھابھی سمینہ بھی ایک دفعہ ہمارے گھر گئے، انہوں نے بھی ابو کو منایا. بھابھی سمینہ جیسی طبیعت کی ہے، بڑی پیاری خاتون ہے وہ. تو وہ میرے ابو کو جا کے شروع ہو گئی، انکل یہ تو بڑا اچھا ہے. میرے ابو دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے ایسا ان کو پیارے انداز میں راضی کیا مزید. اللہ معافی شافی وہ دے چکے تھے. تو وہ بس والدین کو یار وہ آپ کی بہتری کا ہی سوچ، بالکل ایسا ہی ہے. یہ 100% اپنے ایمان کا حصہ بنائیں کہ آپ کے والدین آپ کی بہتری. کسی وقت بڑا ہی دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور بڑا ہی خوف آتا ہے ایسے لوگوں کی نصیبوں پہ.
اللہ پاک سب پہ رحمت کرے اپنی، اسی کی رحمت سے ہی انسان ہدایت بھی پاتا ہے۔ اب تو ویڈیوز ایسی آ جاتی ہیں نا جی، ماں باپ کے نافرمان۔ یہ ایک ویڈیو ایک دفعہ آئی تھی کہ وہ بچہ اپنے باپ کو مار رہا ہے، بڑی تکلیف ہوئی تھی، بڑی ہی تکلیف ہوئی تھی کہ یہ کیا کیا اس بد نصیب نے، یہ کیا کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی چیزیں تو رب کے اور انسان کے معاملات ہیں نا جی، اس نے معاف کرنا ہے یا اللہ نہ کرے سزا دینی ہے۔ میں اس حوالے سے یہ بڑی بد نصیبی سمجھتا ہوں کہ یار یہی تو تیرا موسم تھا، یہی تو تجھے صحیح دل سے چاہتا تھا، یہی تو تیرا ویل وشر تھا، اور تو کوئی ہے ہی نہیں، اور کوئی ہے ہی نہیں، اور کوئی ہو نہیں سکتا ایسا ویل وشر تیرا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اپنی زندگی کا موسم، اصل موسم ہی تم نے ناراض کر لیا اور مجھ سے بدتمیزی کر دی۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ اوئے ہوئے ہوئے۔ تو اس حوالے سے گھر میں اب بچوں کو، ویسے اب میں سمجھتا ہوں کہ بچے اب اس حوالے سے کچھ کانفیڈنس میں بھی ہیں، بچے کھلتے بھی ہیں باہر کے ہاں، ساتھ۔ وہ بات کرتے ہیں، ہم لوگ تو ڈر کے ہی پیچھے رہتے وہ تھے گیپ نا۔ نہیں رہا اب بچے جو ہیں وہ آرگو کر لیتے ہیں، وہ لاجک چاہتے ہیں، وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ جو والد بھی ہیں وہ سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ سمیت بہت سے والد جنہوں نے اس کو فیس کیا ہوتا سچویشن کو، وہ نہیں چاہتے کہ اچھا وہ دوبارہ بیٹا یا باپ اس سے گزرے اس فیز سے۔ اب میں وہی عرض کرتا ہوں کہ آپ ایک اچھے اخلاق کے دائرے میں رہ کے اپنے باپ کے ساتھ ڈسکس کریں، ان کو بالکل پوچھیں، اور اس حوالے سے پوچھیں کہ یہ میرا سب سے اچھا موسن ہے، یہی سب سے اور اسی اعتبار سے پوچھیں گے تو چیزیں ویسے بہتر ہو جاتی ہیں۔ سہیل صاحب، اسٹیج کا میں سوال، وقت پر مختصر ہے، کبھی ایسا ہوا کہ مشکل فیز تھا، وہ ایموشنلی ہو سکتا ہے، وہ کسی اور سچویشن کا ہو سکتا ہے، جس میں آپ کو لگا ہو کہ ابھی یہ چیز پرسنل لائف میں چل رہی ہے بٹ مجھے ہنسانا ہے لوگوں کو، یا مجھے یہ ایکٹ کرنا ہے؟ ہاں، اوکے۔ ابا جان رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو ایک دن چھٹی کی تھی، چونکہ میرے جو پروڈیوسر تھے میاں شبیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ دے، انہوں نے کہا کہ آج چھٹی کریں گے شو کی، وہ نہیں تھا کیا تو، مگر وہ ایک کافی عرصے تک رہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یا مجھے الحمدللہ 3 پریزیڈنٹ ایوارڈ ملے ہوئے ہیں، تو تینوں دفعہ میں یہاں سے اسلام آباد سے وصول کر کے لاہور تک روتا ہی گیا ہوں، چونکہ وہ ابو کے ہوتے ہوئے نہیں کوئی ملا۔ پہلے پہ تو وہ تمغہ امتیاز جب ملا، وہ مشرف دور کی بات ہے، بڑا ہی مجھے تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی کہ اوئے میرا باپ ہوتا آج، تو ان کو میں ساتھ لے کے آتا ادھر، کیونکہ ایک وہ گیسٹ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو وہ بہت میں اس دن پریشان ہوا کہ ابو آج ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، وہ جو سمجھتے تھے کہ یہ کام نہیں، مطلب اس لیول پہ جاتے ہوئے دیکھتے تو ان کے لیے مومنٹ ہی وہ الگ۔ کیا بات ہے۔ اب وہ ابھی گفتگو ایسے ہو رہی ہے بٹ ہمیں چونکہ تھوڑا سا کلوزنگ کی طرف بڑھنا ہے سہیل صاحب، اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے، چونکہ آپ کا کام ایسا، آپ کا ٹیلنٹ ماشاء اللہ ایسا کہ آپ ایکسٹیمپور بہت کچھ کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان یور اون اسٹائل اگر ہمارے آڈینس سے رمضان کا کوئی میسج دینا چاہیں تو۔ میں وہی عرض کروں گا، وہی جو ہم نے شروع میں بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی اس وقت ہیں نا جی اخلاقی حوالے سے برائیاں، وہ اصل میں پاکستان کو پیچھے لے کے جا رہی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ خدا کے واسطے یہ کہنا چھوڑ دیں، کوئی بھی حکومت ہو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ حکومتوں کی وجہ سے برباد ہو گیا ملک۔ یہ ذہن میں پہلے یہ سچ پیدا کریں کہ ہماری وجہ سے خراب ہو رہا ہے اور ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہم اس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے پہلے یہ 6 فٹ ٹھیک کرنا ہے، جب یہ ٹھیک ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا، بے شک سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ کوئی کچھ نہیں ہوا یہاں پہ یہ جو رمضان کی تربیت ہے، روکنا، اپنے آپ کو روکنا، ہر غلط کام سے روکنا، خدا کے واسطے اس رمضان کو صرف
5 نمازیں یا کھانے پینے سے دور رہنے تک محدود نہ کریں. وہ جو حکم ربی ہے نا جی، آپ کے آنکھوں کا بھی روزہ ہے، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہے، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، آپ کے پاؤں کا بھی روزہ ہے، اس کو سارے سال میں کیری کرے. بے شک. خدا کے واسطے سارے سال یہ سوچیں کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نے نہیں کھانا. رمضان تو آپ کو حلال کھانے سے بھی روکتا ہے نا روزے میں، تو خدا کے واسطے رمضان کے بعد یہ سوچیں کہ رب دیکھ رہا ہے میں نے حرام نہیں کھانا. ویری ٹرو. رب دیکھ رہا ہے میں نے کسی کو گالی نہیں دینی. رب دیکھ رہا ہے میں نے کسی سے حسد نہیں کرنا. رب دیکھ رہا ہے میں نے برائی دوسرے پہ نہیں ڈالنی، خود ٹھیک کرنی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ویری ٹرو. اور اپنی زبان کو ٹھیک رکھنا ہے سب سے پہلے. اخلاق اپنا. اس ملک کے اندر نا جی نحوست پیدا ہو چکی ہے، اور یہ نحوست ہے، یہ نحوست پیدا ہو جاتی ہے آپ کی زندگی کے اندر جب آپ ہر ایک کو برا کہتے جائیں. یہ بہت بڑی نحوست ہے. ہر ایک برا ہے یار، یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. نہ ایسے کریں خدا کے واسطے. اپنے آپ کی تصحیح کریں، ختم بات. آپ کی زندگی بہترین گزرے گی. بہت بہت عمدہ بات. بہترین گزرے گی آپ کی زندگی. آپ کا احساس بدل جائے گا. آپ اپنے آپ کو بدل کے دیکھیں، آپ کی اپنی زندگی بدل جائے گی. سب سے بڑی آپ بات یہاں سے بدل جائیں گے، یہاں سے بدل جائیں گے، اور آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے، آپ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. بڑا اچھا آپ نے کہا، یہ ہمارا رویہ ہے. یہ بیوٹیفلی سیڈ اٹ کہ ہر چیز خراب لگتی ہے، ہر شخص خراب لگتا ہے، سب کچھ برا لگتا ہے، اپنا آپ ٹھیک لگتا ہے. حالانکہ اپنا آپ ہی خراب ہے، اسے ٹھیک کرنا ہے. جب اپنا آپ ٹھیک ہوگا سب ٹھیک ہوگا. سہیل صاحب تھینک یو، بہت شکریہ ساتھ موجود تھے. آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے بلایا. پہلے بھی آیا تھا، اتنا خوش ہوا تھا کہ یار جوان لوگوں میں بیٹھ کے ذرا جوان لگتا. ہم تینوں جوان. بہت شکریہ. ناظرین اپنا فیڈ بیک آج کے شو سے متعلق ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور جو باتیں ہوئی ہیں، جو گفتگو ساری ہوئی ہے، پلیز ذرا اس کو سوچنا بھی ہے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. میں نے، سبین نے، ہم سب نے مل کر. اور اگر کوئی مسئلہ نظر آتا ہے نا تو اس کا سولوشن وہ ڈھونڈیں، سولوشن اورینٹڈ اپروچ ٹھیک کریں اس کو. اصل بات یہ ہے. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.